السلام علیکم لسنرز، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ میٹھی عید آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ میٹھی MEATY میٹھی آپ سب لوگوں کی عید کیسی گزر رہی ہے؟ اور میں آپ لوگوں سے سوری کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے کہا تو تھا کہ میں عید کے فرسٹ ڈے ہی اپلوڈ کر دوں گی لاسٹ ایپیسوڈ، بٹ میں ریکارڈ ہی نہیں کر سکی لاسٹ ایپیسوڈ کو، کیونکہ چاند رات تھی تو میں بہت زیادہ بزی تھی۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے نا گائز، یہ تو جانور والی عید ہوتی ہے، تو اس میں جو ہم لوگ جو بھی قربانی کے لیے جانور لے کے آتے ہیں اس سے ہم بہت اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح میں بھی اپنے بکرے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی، تو میں نے کہا بھائی اب اس کی لاسٹ رات ہے آج، ویسے بھی اس نے کل تو قربانی ہو جانا ہے، اس لیے پھر میں نہیں کر سکی، میں اس کی بس خدمتیں کر رہی تھی، اس وجہ سے مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، تو اس کے لیے آئی ایم ریئلی سوری۔ اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں میں نے کہا تھا نا میں نے ٹروما، تو وہ اب آپ کو ملنے والا ہے، ٹھیک ہے، ریڈی ہو جائیں۔ تو اچھا میں ریکیپ دے دیتی ہوں۔ ریکیپ یہ ہے کہ ماہر کی جو قرمزی عمارت ہوتی ہے اس کا افتتاح ہوتا ہے آج کے دن، تو وہ جو ہے جلدی جلدی تیار ہو رہا ہوتا ہے، تو بیربل کو کہتا ہے کہ تم ان کو لے کے آنا، میں جا رہا ہوں، تو بعد میں تم ان کو لے کے آ جانا ساری فیملی کو، مالا بدر سمیت۔ تو وہ پھر مالا کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی آ جانا، مالا کہتی ہے ٹھیک ہے۔ پھر وہ جب نکلنے والا ہوتا ہے نا تو وہ مالا کو دوبارہ جو ہے بتانے جاتا ہے، تو مالا کسی کے ساتھ کال میں بزی ہوتی ہے، وہ اس کو ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے کسی ڈبے کی شکل کا نا، اسکوئر ٹائپ، تو تب تو ماہر کو نہیں سمجھ آتی، کیونکہ ماہر کبھی ایئرپورٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں کانوں میں، تو وہ وہاں پر بزی ہوتا ہے، اس کی بھی کالز آ رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کو گاڑی میں جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ بھائی میں تو ہر چیز ادھوری چھوڑ دیتا ہوں، چاہے نان کھتائی ہو، چاہے کوئی بات کہنی ہو، کچھ بھی ہو، میں تو ادھورا چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہ پھر اردل کو کہتا ہے کہ واپس موڑو، لیکن جب وہ گھر واپس جاتا ہے تو مالا ہوتی نہیں ہے، تو پھر وہ انتظار کرتا ہے، پھر کچھ ہوتا ہے تو بدر مطلب اس نے کوئی پزل کا ٹکڑا حل کیا تھا۔ تو اگر آپ لوگ یہ ساری باتیں ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو جا کے سن لیں، باقی یہ پنک سیشن میں آخر میں کر لوں گی۔ تو میں آج کے ایپیسوڈ کو کرتی ہوں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمالہ مبین نے شیشے کے شو کیس پر انگلی رکھی، بارستہ نے گردن ترچھی کر کے دیکھا، وہ مسکراہٹ دبائے بکلاوا کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ بکلاوا نہیں کھائے گا، اتنا خستہ، چکنائی اور میٹھے سے بڑا بکلاوا ماہر بے کے حلق سے نہیں اترے گا۔ وہ بہت سی چیزوں کی طرح اس کو بھی ادھورا چھوڑ دے گا، لیکن آزمانے میں کیا حرج تھا۔ وہ جب بکلاوا اور کافی لیے اس کے اپارٹمنٹ میں آئی اور کچن کاؤنٹر پر رکھا، تب وہ باہر نکل رہا تھا۔ سوٹ، ٹائی اور بوٹ سب پرفیکٹ تھا، لیکن وہ قدرے جھنجھلایا ہوا، قدرے مضطرب تھا۔ مالا نے بہت مشکل سے خود کو مسکرانے سے روکا اور سنجیدگی سے بکلاوا کی پیشکش کی۔ وہ اس کا ضبط دیکھ سکتی تھی، اسے امید نہیں تھی کہ وہ ایک بھی بائٹ لے گا، لیکن کم از کم ایک لقمہ اس نے ماہر کو اپنے سامنے حلق سے اتارتے دیکھ لیا تھا۔ گڈ۔ اس کے بعد ماہر اور بیربل کسی بحث میں پڑتے دکھائی دیے تو وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف آ گئی۔ بدر اٹھ چکا تھا، اسے اس کو ناشتہ کروانا تھا اور پھر ایونٹ کی تیاری کرنی تھی۔ وہ بعد میں ٹیکسی سے بھی جا سکتی تھی، لیکن ماہر چاہتا تھا اس کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو۔ ویسے بھی آج بارش ہونی ہی ہونی تھی، اور بارش میں استنبول میں ٹیکسی بہت مشکل سے ملتی تھی۔ وہ ابھی فریج سے ناشتے کی چیزیں نکال رہی تھی جب فون بجنے لگا۔ کشمالہ خانم، آپ کی کال آئی تھی پارسل کے لیے۔ میں کل سے کال کر رہی ہوں، میرا پیکج ابھی تک مجھے ڈیلیور نہیں ہوا۔ 2 دن بعد میری شادی کا فنکشن ہے اور مجھے اپنا ڈریس چاہیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز تلخ ہو گئی۔ اتنا بڑا برانڈ جو ماہر کے کہنے پر اس نے لیا تھا، کیونکہ شبنم کا ماننا تھا کہ اس سے نیچے کسی ٹیکس سے اسے شاپنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ وقت پہ اس کا ڈریس نہیں پہنچا سکے تھے۔ آپ کا پیکج آج صبح ہی ڈیلیور ہو گیا تھا۔ مالا نے چونک کے دروازے کی سمت میں دیکھا۔ مگر مجھے کوئی پیکج نہیں ملا، کہیں انہوں نے ساتھ والے اپارٹمنٹ میں تو نہیں دے دیا؟ وہ ایک دم پریشان ہوئی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماہر اس ڈریس کو دیکھے۔ وہ سرپرائز تھا، اس شہر کے کلچر نے تھوڑا بہت اس کے اوپر اثر کر دیا تھا۔ مجھے چیک کرنے دیں، سیلز مینیجر مصروف سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ چند کیز پریس کرنے کی آواز آئی، دوسری طرف گھنٹی بجی۔ وہ فون کان سے لگائے دروازے کی طرف گئی۔ آپ کا پیکج کل شام بیربل کی بیکری میں ڈیلیور ہوا ہے، نشان تشی میں۔ واٹ؟ وہ جھنجھلا کے بیچ راستے میں رکی۔ وہاں کیوں؟ آپ نے یہی ایڈریس دیا تھا۔
उफ, उसने बेख्तियार माथे को छुआ। वो सारा वक्त बेकरी पे होती थी, शायद इसीलिए उसने वो एड्रेस दे दिया था। आपके नंबर पे मैं पैकेज की तस्वीर भेज रही हूँ, वह बेकरी के दरवाजे पे पड़ रहा है। इस शहर के राइडर्स का असूल था कि पैकेज डिलीवर करके वो दरवाजे पर उसकी तस्वीर खींच के भेजते थे। उसने फ़ोन कान से हटाकर स्क्रीन देखी। तस्वीर सामने थी। इतना बड़ा डब्बा दरवाजे पर पड़ा था, अभी बारिश आई तो सब भीग के तबाह हो जाएगा। उसने बेख्तियार फ़ोन कान से लगाया। आपको मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। दूसरी घंटी बजी तो उसने जल्दी से आगे बढ़ के दरवाज़ा खोला। सेल्स मैनेजर कुछ कह रही थी, लेकिन माला ने फ़ोन कदरे नीचे करके उसकी बात सुननी चाहिए। वो चौखट में खड़ा उसे कुछ बता रहा था। मैं जा रहा हूँ, बीरबल तुम्हें ले आएगा, वरना गाड़ी मंगवा लेना। उसने जल्दी जल्दी सारी बात सुनी, कान पर लगे फ़ोन में साथ ही बोली। फिर एकदम कुछ याद आया, हाथ हिला के माहिर को एक आखिरी ताकीद की, वो समझ जाएगा, और फिर पलट गई। सॉरी, हमें पैकेज यूँ नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं आपकी तरफ से शिकायत रिकॉर्ड करवा देती हूँ। नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो फ़ोन कान से लगाई पलट गई। लेकिन क्या आप मुझे वो घर पर डिलीवर करवा सकते हैं? मैम, इस वक्त तो मुश्किल होगी। क्या आप वो खुद पिक कर सकती हैं? वीकेंड शुरू होने वाला था। जुम्मे की नमाज के साथ इस शहर के सारे सुस्त लोग काम करना बंद कर देते थे। दरवाज़ा पीछे बंद हो चुका था। माला ने फ़ोन कान से हटाया। उसे खुद ही कुछ करना था। बेकरी ज़्यादा दूर नहीं थी, 20 मिनट की ड्राइव। उसने जल्दी जल्दी बदर की चीज़ें उठाईं, उसको बिस्तर से निकाला। जब तक वो बाहर आई, माहिर जा चुका था। बदर को फैज़ी हानिम के पास छोड़ा, उसका नाश्ता समझाया, बहुत सी ताकीद की, और स्वेटर और स्कर्ट के ऊपर कोट पहनती, ओढ़नी स्कार्फ गर्दन के गिर्द लपेटती वो तेज़ी से लिफ्ट की तरफ भागी। टैक्सी आसानी से मिल गई थी। अभी बादल बरसना शुरू नहीं हुए थे। वो जानती थी कि पहली बूंद के साथ जहाँ ज़मीन के सारे कीड़े बाहर आ जाएंगे, वहीं सारी टैक्सी ज़ेरे ज़मीन चली जाएंगी। आज सड़कों पर रश मामूल से ज़्यादा था। वो मुसलसल खिड़की के बाहर देखती, परेशानी से उंगलियां चटक रही थी। दरवाजे के ऊपर पैकेज कौन रखता है? बारिश आ गई या किसी ने फुटपाथ पर पानी गिरा दिया तो वो भीग जाएगा। उसका कामदार लिबास तबाह हो जाएगा। पहले ही माहिर का इतना खर्चा हुआ था उस पर। ओफ। टैक्सी आगे बढ़ रही थी। बहुत से हॉर्न, वाइपर चलने की आवाज़, टिप टिप गिरते कतरे, और सब में दूर किसी कोने से आवाज़ सुनाई देना शुरू हुई। हैप्पी बर्थडे टू यू। कोर्स में जैसे बहुत से लोग बोले थे, ज़हीर की आवाज़ इन सब से नुमायाँ थी। माला ने चूंक के दाएं बाएं देखा। वो टैक्सी में अकेली थी। शीशे धुंधले हो रहे थे और पानी टिप टिप गिरता जा रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू। ज़हीर की आवाज़ उसे क्यों सुनाई देती थी? और यह आवाज़ पहले ही दफ़ा कब आई थी? बरसों पहले, जब उसे कॉल करके बताया गया था कि ओशन में आग लग गई है। वो अपने कीमती डॉक्यूमेंट्स और डायमंड्स बचाने के लिए जो ओशन के लॉकर में पड़े थे, भाग के वहाँ आई थी, और रास्ते में उसने किसी को गाड़ी तले दे दिया था। क्या कोई उसकी गाड़ी के नीचे आने वाला था? उसने चूंकि के ड्राइवर को देखा। ध्यान से चलाना, वो बेख्तियार बोली। कुछ था जो इस सब में गलत था। वो जब तक ओशन में पहुंची थी तो अंदर अंधेरा था, कोई आग नहीं थी, और फिर एकदम से सारी बत्तियां जल उठी थीं। उसकी सालगिरह का केक उसके सामने था। ज़हीर समेत बहुत से लोग तालियां बजाते हुए हैप्पी बर्थडे कह रहे थे। वो ठीक से मुस्कुरा भी नहीं सकी। वो जल्दी में एक्सीडेंट कर आई थी और वो लोग उसको प्रैंक कर रहे थे। मादाम, टैक्सी ड्राइवर के कहने पर वो चूंकी। वो टैक्सी बेकरी के दहाने पर रुक चुका था और अब मशीन सामने की उसे कार टेप करने के लिए कह रहा था। माला ने गुमसुम सी होकर दरवाजे के बाहर देखा। शीशा बार बार पानी के बायस धुंधला हो रहा था। क्या ये कोई प्रैंक था? क्या कोई उसकी मेमोरीज़ के साथ खेल रहा था? मादाम! टैक्सी ड्राइवर की आवाज़ तेज से बुलंद हुई। उसने जल्दी से कार टेप की और बाहर निकली। बूट से ठक ठक चलती हुई चंद कदम आगे आई। बेकरी के बंद शीशे के दरवाजे के सामने कार्टन रखा था। वो भाग के उसके करीब आई, पंजों के बल उसके सामने रुकी, उसकी सतह पर हाथ लगाया। वो गीला था। ओह नो! उसने पर्स से चाबियाँ निकाली, ग्लास डोर खोला और कार्टन दोनों हाथ में उठाए दरवाज़ा धकेल के अंदर दाखिल हुई। दरवाजे का कोना जामनी घंटी से टकराया। छन छन छन, सन्नाटे में घंटियाँ सी बज उठीं। अंदर नीम अंधेरा था। वो कार्टन लिए सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर सिटिंग एरिया में आई। यहाँ पे खड़े हुए चंद दिन पहले माहिर ने अपनी फैमिली के सामने ऐलान किया था कि वो शादी कर रहे हैं। उसने एक नज़र अपने अधूरे वॉल मोराल को देखा। अभी बेकरी चालू नहीं हुई थी, लेकिन काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। लेबर अपना काम करके जा चुके थे। अब सिर्फ उसका काम रहता था, जिसको वो शादी के बाद कंप्लीट करेगी। उसने सारी बत्तियाँ रोशन की, कोट उतार के एक तरफ रखा, दर्जा हरारत सेट किया, फिर जल्दी से कॉटन तक आई, एक पेन की निब से टेप को चीरा, दाएं बाएं ऊपर नीचे कॉटन का मुंह खोला।
اندر ایک اور باکس تھا۔ شکر، یقیناً لباس گیلا نہیں ہوا ہوگا۔ مالا نے باکس نکال کے سامنے رکھا، گہرا جامنی رنگ کا مخملی باکس۔ اس نے کیسے سوچ لیا کہ ان کی پیکیجنگ اتنی بری ہوگی؟ اطمینان سا اس کے اندر اتر آیا۔ باکس کا ڈھکن کھولا تو اندر بٹر پیپر میں لپٹا لباس نظر آ رہا تھا۔ کسی پرفیوم کی مہک اس سے اٹھ رہی تھی۔ اس نے کھڑکھڑاتا ہوا بٹر پیپر الگ کیا اور دونوں ہاتھوں سے آئیوری سلک کے گاؤن کو اٹھایا۔ وہ صاف اجلا سا سفید رنگ کا گاؤن تھا، پورے آستین اور بہت ہلکا سا کام، اور ساتھ اس کا ویل بہت خوبصورت، نفیس اور باوقار۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اتر آئی اور آنکھوں میں پانی۔ سفید رنگ دلہنوں کے لیے خاص تھا۔ عرب، مغرب اور افریقہ میں ہر جگہ دلہنیں سفید پہنا کرتی تھیں، سوائے برِ صغیر پاک و ہند کے، جہاں دلہنوں نے سرخ رنگ کو اپنایا تھا۔ زیاد سے شادی پہ بھی اس نے سفید رنگ پہنا تھا، لیکن وہ ایک مختلف لباس تھا۔ اس دفعہ وہ کچھ اور پہننا چاہتی تھی۔ اس دفعہ وہ ہر چیز مختلف کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بٹر پیپر احتیاط سے واپس اندر ڈالا، ڈھکن بند کیا، اور اسی پل ایک کھٹکار سا ہوا۔ مالا نے چونک کے گردن پیچھے موڑی۔ ہر طرف خاموشی تھی، سناٹا۔ وہ اکیلی وہاں کھڑی تھی۔ آواز بیربل کے کمرے سے آئی تھی۔ بیربل، یہ تم ہو؟ اس نے پکارا تھا اور اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ دور پس منظر میں مدھم سا زہیر کا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سنائی دیا تھا۔ خطرے کا سرخ الارم اس کے اندر جلنے بجھنے لگا تھا۔ کون ہے؟ فرید لار میں ایک شل سا سناٹا تھا۔ کوئی کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا اور سب ماہر کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ وہ فون پہ چلاتے ہوئے چنگے سے وہ سب کہہ رہا تھا، پھر فون نیچے کر کے فیضی خانم کو دیکھا۔ وہ کہاں گئی تھی؟ کیا اس نے بتایا وہ کہاں ہے؟ فیضی خانم نے نفی میں سر دائیں بائیں ہلایا۔ اس نے کہا وہ اپنا پیکیج پک کرنے جا رہی ہے۔ وہ اپنا پیکیج کہاں سے پک کرنے گئی تھی؟ ریسیپشن سے۔ پھر وہ اوپر کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا وہ 1 گھنٹے تک آ جائے گی۔ ماہر نے جھنجھلا کے فون کان سے نیچے کیا۔ اب وہ اس ایپ کو کھول رہا تھا جو اس نے مالا کے فون میں ڈال رکھی تھی۔ اس سے وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹریک کر سکتے تھے۔ اس کی لوکیشن چند منٹ پہلے کی آ رہی ہے، سریار کے قریب۔ شاید اس کا انٹرنیٹ آف ہے۔ کیا مصیبت ہے! وہ جھنجھلا کے مالا کو دوبارہ کال کر رہا تھا، اس کا فون آف تھا۔ بیکری، بیربل ایک دم بولا۔ ماہر کے ہاتھ نمبر ملاتے رک گئے۔ وہ بیکری گئی ہوگی۔ وہ اکثر اپنے پیکیجز کے لیے بیکری کا ایڈریس دیتی تھی کیونکہ سارا دن وہ وہیں ہوتی تھی۔ اس روز میرے سامنے بھی اس کو پیکیجز ڈیلیور ہوئے تھے۔ بیربل سوچ کے بول رہا تھا۔ بیکری، آف کورس بیکری، صرف وہیں سے وہ 20 منٹ میں واپس آ سکتی تھی۔ اس نے ماتھے کو چھوا، پھر تیزی سے باہر کو بھاگا اور کوٹ نہیں اٹھایا، سوٹ کا کوٹ بھی نہیں پہنا، اسی طرح سفید شرٹ اور ٹائی میں وہ باہر کو بھاگا تھا۔ اس وقت موسم، بارش، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ صرف ایک بات اس کو یاد تھی، زیاد سلطان اس شہر میں ماہر فرید کی زندگی لینے آیا تھا اور اس کی زندگی کشمالہ مبین تھی۔ وہ اس کی نہیں ہو سکی تو وہ اسے کسی کا ہونے نہیں دے گا۔ اردل باہر لابی میں ہی کھڑا تھا۔ اسے بغیر کوٹ کے نیچے آتے دیکھ کے بوکھلا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ چابی! وہ اتنی زور سے چلایا کہ اردل نے بنا کچھ پوچھے گھبرا کے چابی اس کے ہاتھ میں رکھی۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف دوڑ گیا۔ اگلے ہی لمحے اردل نے دیکھا کہ لفٹ کے دروازے کھلے اور ٹراؤزر شرٹ پہ کوٹ پہنتا بیربل تیزی سے اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آیا تھا۔ میں بھی آ رہا ہوں، اس نے پکار کر کہا تھا، لیکن ماہر اس کو نہیں سن رہا تھا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھا اور زن سے نکال کے لے گیا۔ اردل، میری کار لاؤ! بیربل نے اونچی آواز میں سے پکارا تو اردل کو جیسے ہوش آیا۔ وہ ویلٹ کی طرف بھاگا۔ کچھ ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا اسے نہیں معلوم، لیکن کچھ بہت برا ہوا تھا۔ فرید لار کے لیونگ روم میں لونا بالکنی کی کھڑکی کے ساتھ کھڑی زور زور سے بھونکنے لگی تھی۔ اس کی آواز میں یاسیت بھی تھی اور رنج بھی۔ ہلال بالکل شل سی گھٹنے موڑے زمین پر بیٹھی تھی، گمسم، پریشان۔ بدر البتہ ابھی تک اپنے بلاکس کو جوڑ رہا تھا۔ پھر دفتن اس نے چہرہ اٹھایا، نگاہیں ہلال کے سفید چہرے پر گئیں۔ ماما! اس کے منہ سے نکلا تھا۔ فیضی خانم دوڑ کے اس کے پاس آئیں، بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہلال بھی چونکی تھی۔ پھر اس کے ہونٹوں پر بے یقین سی مسکراہٹ ابھری۔ کیا یہ بدر نے کہا ہے؟ فیضی خانم اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی اور خوشگوار حیرت سے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا۔ دوبارہ کہو بدر! وہ پھولے پھولے گالوں والا بچہ اب پلکیں جھپکاتا ان کو اس طرح دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر گزری اور پھر وہ دوبارہ بولا، ماما! لیکن اس کی آواز میں تکلیف تھی، وہی تکلیف جو لونا کے بھونکنے میں تھی۔ کون ہے؟ اس نے باکس ایک طرف رکھ دیا، موبائل نکالا۔ سگنل نہیں تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟
موبائل جیب میں ڈالا اور سہج سہج کے چند قدم آگے آئی۔ سامنے راہداری تھی جہاں بیربل کے آفس کا دروازہ تھا، اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں تھیں۔ اگر بیربل کے علاوہ کوئی آفس میں موجود تھا تو اسے فوراً یہاں سے چلا جانا چاہیے، لیکن سیڑھیوں کا دہانہ اس آفس کے سامنے ہی تھا۔ نیچے جانے کے لیے بھی اسے اس کے قریب سے گزرنا تھا۔ ایک دم سے بہت سا خوف اس کے وجود میں سرایت کرنے لگا۔ اس نے ریلنگ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ زیادہ ٹھنڈی تھی یا مالا کا ہاتھ، وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ کوئی ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا، آواز کو اپنی طرف سے ہموار رکھا۔ دوسری جانب سناٹا تھا۔ شاید یہ اس کا وہم تھا۔ وہ ایک دم تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ابھی 3 فٹ کا فاصلہ عبور کیا تھا کہ کش مالا مالا وہیں پہ جم گئی، برف کے مجسمے جیسی۔ یہ نام، یہ آواز، یہ لہجہ، وہ اس سب کو پہچانتی تھی۔ وہ اس سب کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کے قدم آگے نہیں بڑھ سکے۔ دھیرے سے بیربل کے آفس کا دروازہ کھلا۔ چڑچڑاہٹ کی آواز آئی، یہاں تک کہ وہ پورا کھلتا گیا۔ وہ بے یقینی سے ساخت اس جگہ کو دیکھے گئی۔ اندھیر آفس سے ایک ہیولا سا نمودار ہوا، پھر وہ 2 قدم آگے آیا۔ سیاہ پینٹس، سیاہ جیکٹ اور سر پر سیاہ ٹوپی پہنے، ہلکی بھری شیو والا زیاد سلطان اور اس کا اسپاٹ چہرہ۔ یہ وہ چہرہ نہیں تھا جو اس دن ہسپتال کے فاؤنٹین کے سامنے اسے دکھائی دیا تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جو کینیڈا میں اس فریزنگ کنٹینر میں اسے اکیلا چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جس نے جدہ میں اسے قید کر کے رکھا تھا۔ وہ بے اختیار 3 قدم پیچھے ہوئی۔ ہونٹ بے یقینی سے کھولے تھے اور آنکھیں وہیں ٹھہر گئی تھیں۔ ان میں الجھن تھی۔ ایک نظر اس باکس کو دیکھا، پھر زیاد کو۔ میں نے اپنے اپارٹمنٹ کا ہی ایڈریس دیا تھا، لیکن تم نے یہ کیا ہے؟ تم نے مجھے یہاں بلوایا ہے؟ وہ تعجب سے پوچھ رہی تھی، اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ زیاد نے آفس کا دروازہ بند کیا اور چوکھٹ سے ٹیک لگائے، بازو سینے پر لپیٹے کھڑا اسے دیکھے گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، بغل کے قریب کچھ سیاہ سا۔ زیاد، ہم ہر چیز کلیئر کر چکے تھے۔ پھر تم نے یہ کیوں کیا؟ تم نے اس طرح مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ تمہارے خیال میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ مالا نے نفی میں سر ہلایا، 1 قدم پیچھے ہٹی، پھر دوسرا قدم۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر تمہیں مجھ سے بات کرنی تھی تو تم مجھے کال کر سکتے تھے۔ باتوں کا وقت ختم ہو گیا۔ اس کی آواز گیلی تھی، پڑھائی ہوئی، اور آنکھیں بہت سی نفرت اور دکھ لیے ہوئے تھیں۔ کیا مطلب باتوں کا وقت ختم ہو گیا؟ ہم ہر چیز ڈیسائیڈ کر چکے تھے۔ میں نے اتنے برس تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا، لیکن کبھی تمہیں میری محبت نظر نہیں آئی؟ حقیقت کسی سرد لہر کی طرح دھیرے دھیرے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرنے لگی، لیکن نہیں، وہ یقین نہیں کر سکتی تھی۔ زیاد سلطان کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کی ماں کو نہیں مار سکتا تھا۔ وہ 1 قدم مزید پیچھے ہوئی، ریلنگ کے دہانے پہ۔ ہم ان باتوں سے آگے نکل آئے ہیں زیاد۔ میں اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں۔ کون سی زندگی؟ میری اور تمہاری زندگی ایک ساتھ جڑی ہے۔ یا یہ ایک ساتھ چلے گی یا یہ ایک ساتھ ختم ہوگی۔ مالا نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے آبرو ابھی تک تعجب اور الجھن سے کٹے تھے۔ وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم کیا کرنے آئے ہو؟ اگر وہ اپنے منہ سے بھی کہتا کہ وہ کیا کرنے آیا تھا تو شاید وہ یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میں تمہارے لیے جتنا کر سکتا تھا میں نے کر لیا۔ تمہیں بدر کو میرے ساتھ ڈھونڈنا تھا، ہمیں ایک فیملی بننا تھا، لیکن تم بدر کو ڈھونڈنے کے لیے اسی آدمی کے پاس چلی گئیں۔ وہ آنکھوں میں بہت سا دکھ اور تپش لیے پوچھ رہا تھا۔ مالا کی نگاہیں اس کے سینے پر لپٹے بازوؤں تک گئیں۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور اس کے آگے سائلنسر لگا تھا۔ اس نے بے یقینی سے آنکھیں زیاد کے چہرے تک اٹھائیں۔ تم نے بدر کو اغوا کیا تھا؟ ماہر کہتا تھا ہمیشہ کہ بدر اپنے باپ کے پاس ہے۔ وہ واحد آدمی جس کو بدر کے اغوا سے فائدہ تھا وہ زیاد سلطان تھا، لیکن وہ تو اس وقت جیل میں تھا۔ یا شاید کشمالہ مبین کبھی تسلیم نہیں کر سکتی تھی کہ اس سے محبت کا دعویٰ کرنے والا شخص اس حد تک جا سکتا ہے۔ میں نے تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا، اس حد تک گیا کہ مجھے اپنا ہی بیٹا خود اغوا کرنا پڑا، اور اس عالیان نے سب کچھ خراب کر دیا۔ اگر وہ نہ کرتا تب بھی تم ماہر فرید کے پاس چلی جاتی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ میں بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا۔
تم نے بدر کو اغوا کیا تھا؟ مالا نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ پھر وہ سب کیا تھا؟ اس کے خواب، نیا سرکار، وہ کاٹن کینڈی مین، کیا وہ سب ایلیوشن تھا، نظر کا دھوکہ؟ تمہیں کبھی مجھ سے محبت ہی نہیں تھی، تمہارا پسندیدہ مرد ہمیشہ سے وہی تھا، کیف ماہر۔ وہ چوکھٹ سے ٹیک لگائے کھڑا ملامت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو زیاد؟ مالا کی نگاہ اس کے ہاتھ پہ جم گئی۔ بغل کے قریب آدھا چھپا پستول اسے دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ماہر سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی زندگی میرے ہاتھوں ہی ختم ہوگی، اور میں اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اس کی آنکھیں زیاد کی آنکھوں تک اٹھیں۔ زیاد کی آنکھوں میں پانی تھا، بے بسی، نفرت، رنج۔ وہ ابھی تک حیران تھی۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اس سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے بچے کی ماں ہوں زیاد، اس نے بے یقینی سے یاد دلایا۔ زیاد نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ لیکن ماہر سے شادی کر کے تم صرف اس کی بیوی بن جاؤ گی، میں تمہیں کھو دوں گا، اس لیے بہتر نہیں ہے کہ میں تمہیں ابھی کھو دوں۔ اس نے سینے پر لپٹے بازو کھول دیے۔ اب دایاں ہاتھ سامنے تھا، سائلنسر لگا پستول۔ مالا اس پستول کو نہیں دیکھ رہی تھی، اسی حیرت اور بے یقینی سے زیاد کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ تم اپنے بچے کی ماں کو مار دو گے؟ میں ماہر فرید کی زندگی ختم کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ تم نے میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں چھوڑی۔ تم یہ سب کچھ ٹھیک کر سکتی تھیں۔ تم اپنے ہی بچے کی ماں کو مار دو گے؟ اس کی آواز بلند ہوئی، تعجب کے ساتھ اس میں غصہ بھی تھا۔ تمہارے پاس چوائس تھی کشمالا، تم، میں اور بدر، ہم ایک نئی زندگی شروع کر سکتے تھے، لیکن تم نے اس کو میرے اوپر چنا۔ تم مجھے ایک فریزنگ کنٹینر میں مرتا ہوا چھوڑ رہے تھے، تم مجھے ذہنی اور جسمانی طور پہ ایبیوز کر چکے تھے، تم نے اور تمہاری ماں نے اپنے جادو سے میری زندگی اجاڑ کے رکھ دی، میری ماں کو مار دیا۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہوں گی؟ میں نے جو بھی کیا محبت میں کیا، محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ نہیں جائز ہوتا، کچھ بھی جائز نہیں ہوتا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں زور سے چلائی تھی۔ آنسو کب اس کے آنکھوں سے گرنے لگے اسے نہیں معلوم تھا۔ مجھے کسی بھی چیز پہ افسوس نہیں ہے زیاد، میں نے تم سے طلاق لی، اپنے بچے کو خود پالا، اور پھر میں نے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنے کا سوچا، اور اب تم گن لے کر میرے سامنے آ گئے اور چاہتے ہو کہ میں تمہیں منتخب کر لوں۔ وہ جیسے حیران تھی، بے یقین تھی، صدمے میں تھی۔ زیاد کے چہرے پہ بہت سی بے بسی ابھری۔ تم اب بھی چوائس کر سکتی ہو۔ مالا نے نفی میں سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں بیوقوف بھی ہوں اور بہادر بھی، میں کبھی تمہیں منتخب نہیں کروں گی۔ میں اگلی 7 زندگیوں میں بھی ماہر کو ہی منتخب کروں گی، کیونکہ وہ اصل مرد ہے، جیسے ایک مرد کو ہونا چاہیے۔ تم نے نہ مجھ سے محبت کی، نہ میری عزت کی، تم نے کبھی مجھے اپنی فیملی نہیں سمجھا، میں صرف ایک ٹرافی تھی تمہارے لیے۔ رہا ماہر، تو وہ واقعی ہمیشہ سے میرا پسندیدہ مرد ہی تھا، کچھ تو تھا اس میں۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ زیاد نے ایک دم پستول والا بازو اس پہ تان لیا۔ مالا 2 قدم پیچھے ہوئی، بے اختیار دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اوکے، آئی ایم سوری، اس سے تھوک نکلا۔ میں جانتی ہوں جو میں نے کیا اس پر تمہیں دکھ ہے۔ آواز ٹوٹ ٹوٹ کے حلق سے نکل رہی تھی اور آنکھیں پستول پہ جمی تھی۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، تم مجھے ماہر کا ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر تم مجھے مار دو گے تو بدر کا کیا ہوگا؟ وہ ہمارا بیٹا ہے، وہ اکیلا رہ جائے گا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے چہرے پہ پھسل رہے تھے اور دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑی تھی۔ زیاد کا بازو اسی طرح لمبا تنا ہوا تھا اور ہاتھ ٹریگر پہ تھا۔ تم ایک سیریل کلر ہو، آدھی قاتل، تم نے مجھے مار کے بہت آسانی سے یہاں سے نکل کے بچ جاؤ گے، لیکن بدر کو تم کبھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکو گے۔ وہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، کوئی بھی بچہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ماں چھوڑ کے چلی جائے تو زندگی آدھی تو ختم ہو جاتی ہے۔ تم میری اور ماہر کی نفرت میں اپنے بچے کو اس کی ماں سے محروم کر دو گے۔
مالا کے ہوا میں اٹھے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، چمکتے ہوئے پستول کی نال اس پہ جمی تھی۔ زیاد بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتا، پستول اس پہ تانے ہوئے تھا۔ تم اب بھی چوائس کر سکتی ہو۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی، موت کے خوف سے بھی مالا جھوٹ نہیں بولے گی۔ تم مجھے چھوڑ دو تب بھی میں تمہارا انتخاب نہیں کروں گی۔ میں اور تم کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکیں گے، لیکن اگر تم نے مجھے مار دیا تو بدر اکیلا رہ جائے گا۔ تمہاری زندگی ناپائیدار ہے زیاد، تم ایک ملک سے دوسرے ملک بھاگتے پھرو گے، تم کبھی بھی ایک بچے کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ہمارا بچہ یتیم خانے میں پلے گا، کیا تم یہی چاہتے ہو؟ اسے لگا کہ زیاد کا پہلو میں گرا دوسرا ہاتھ ہلکا سا لرزا ہے، بے اختیار مٹھی بھینچ لی۔ اس کی ہمت بڑھی۔ بدر کا سوچو، تمہیں اپنے بچے کی ذرا سی تو پرواہ ہوگی؟ جیسے تم نے ایک ایبیوز بچپن گزارا، تمہیں مارا گیا، ڈانٹا گیا، بے عزت کیا گیا، وہی سب بدر کے ساتھ ہوگا اگر وہ کسی کی یتیم خانے میں بڑا ہوگا۔ اس کو محبت نہیں ملے گی، اور وہ پہلے ہی آٹسٹک ہے۔ آنسو گرتے جا رہے تھے اور وہ گیلی گیلی آواز میں تیز تیز بولتی جا رہی تھی۔ اس نے پہلی دفعہ اپنے منہ سے اعتراف کیا تھا کہ وہ آٹسٹک ہے۔ میرا بیٹا بول نہیں سکتا تمہاری اور میری وجہ سے۔ اس نے کبھی ماما نہیں کہا، میں نے کبھی اس کے منہ سے اپنا نام نہیں سنا۔ ایسے بچے کو اگر ہم دونوں چھوڑ دیں گے تو وہ کیا کرے گا زیاد؟ دونوں ہاتھ اٹھائے، اسے محسوس ہوا کہ اس کی ہتھیلیاں کپ کپ آ رہی تھیں۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، تمہاری جیت ہو جائے گی، لیکن ہمارا بچہ ہار جائے گا۔ وہ ماں کے بغیر سروائیو نہیں کر سکے گا۔ ماں کے بغیر سروائیو کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، آنسو اتنی تیزی سے ابل رہے تھے کہ لفظ بولے نہیں جا رہے تھے۔ اس نے زیاد کی آنکھ سے آنسو نکلتے دیکھا، البتہ بازو اسی طرح سیدھا تنا رہا اور انگلی ٹریگر پہ۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا کشمالا۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے دل صاف کر لیا تھا۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتی زیاد، میں نے تمہیں ہر چیز کے لیے معاف کر دیا تھا، اور اب میں اپنی زندگی بنانے جا رہی ہوں۔ وہ بازو لمبا کے ٹریگر پہ انگلی رکھے اسے سرخ بھیگی آنکھوں سے دیکھے گیا۔ اگر تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہے، تمہیں میری خوشی اور میری ہیلنگ کا خیال ہونا چاہیے۔ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس چیز میں خوش ہوں۔ ہم مل کے اپنے بچے کی کو پیرنٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تم اس بچے کی زندگی کا حصہ رہو گے، اور ایک طرح سے میری زندگی کا بھی۔ چوائس تمہارے پاس ہے، لیکن مجھے مارنے کا گلٹ تمہیں زندہ نہیں رہنے دے گا۔ ہر چیز تمہارے لیے ختم ہو جائے گی۔ تم جب بدر کو دیکھو گے، تمہیں میرا چہرہ اور میرے اٹھے ہوئے ہاتھ یاد آئیں گے۔ زیاد، کیا تم اتنے بوجھ کے ساتھ زندگی گزار سکو گے؟ وہ رو رہی تھی، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، اب ایک دفعہ پھر سے ٹریپ تھی۔ اسے بالآخر زندگی جینی تھی۔ اس جامنی بوگن ویلیا اور پتھر کے خرگوشوں والے گھر میں اسے اپنا خیمہ لگانا تھا، اپنے پسندیدہ مرد کے ساتھ۔ اب تو ہر چیز ٹھیک ہونے جا رہی تھی، پھر وہ کیوں ٹریپ ہو چکی تھی؟ زیاد راستے میں کھڑا تھا، سیڑھیوں کے راستے میں، جہاں سے گزر کے اسے بیکری سے بھاگنا تھا، یا اگر وہ کسی طرح بیربل کے آفس میں چلی جائے تو اس کی بیلکنی کے دروازے سے وہ باہر بھاگ سکتی تھی۔ اسے اس دروازے کا کوڈ نہیں معلوم تھا، کوڈ تو صرف بیربل کو معلوم تھا۔ پھر زیاد اندر کیسے آیا؟ کس نے غداری کی تھی؟ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا کشمالا۔ اس نے زیاد کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے۔ وہ حرکت نہیں کر سکی، بس وہ اسے دیکھے گئی، بھیگی آنکھوں اور اٹھے ہاتھوں کے ساتھ۔ زیاد، ایسے مت کرو، بدر اکیلا رہ جائے گا، بدر کا کیا ہوگا؟ وہ چند لمحے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گیا، پھر بہت آہستہ سے اس نے پستول والا ہاتھ نیچے گرا دیا۔ مالا کا سانس رک گیا، وہ پلک تک نہیں جھپک سکی۔ زیاد نے پستول کو اپنی بیلٹ کے ساتھ اٹکایا اور زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اس کے بوٹس کی چاپ نیچے جاتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ برف کا بھیگا مجسمہ بنے کھڑی تھی۔ دھیرے سے ہاتھ پہلو میں گرے، ریڈنگ سے سر نکال کے جھانکا، بے یقینی سے، خوف سے۔ وہ دروازہ کھول رہا تھا، دروازے کی گھنٹی سے ٹکرانے کی آواز آئی، چنچناہٹ فضا میں گونجی، پھر دروازہ بند ہوا۔ زیاد سلطان جا چکا تھا، وہ اس کی جان بخش چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے وہیں کھڑی رہی۔
وہ درست تھی، وہ اسے کبھی نہیں مار سکتا تھا۔ ماہر غلط تھا۔ جلدی جلدی اس نے ہتھیلیوں سے آنسو صاف کیے۔ باکس اسے بھول چکا تھا۔ موبائل نکال کے دیکھا، سگنل نہیں تھے، شاید زیاد نے کوئی جیمر لگایا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف دوڑی، قدموں میں جان نہیں تھی، ایسا لگتا تھا وہ اس کی جان نکال کر لے گیا ہے۔ بدقت ریلنگ کا سہارا لیا، اسے ماہر کے پاس جانا تھا، وہ اسے بچا لے گا، وہ اس کے قریب ہوگی تو زیاد اسے کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے زینیں اترنے لگی، 1 2 3۔ دروازہ قریب تھا، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جا چکا ہے، وہ اس کی جان بخش چکا ہے۔ کیا درست تھا اور کیا غلط، سب کچھ آپس میں گڈ مڈ ہو رہا تھا، لیکن وہ ٹریپڈ تھی۔ وہ اس بیکری کے اندر ایک دفعہ پھر ٹریپ تھی۔ وہ فریزنگ کنٹینر میں تھی اور اسے باہر نکلنا تھا، اسے بک شیلف گرا کے باہر نکلنا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈور نوب کھولا، دروازہ گھنٹی سے ٹکرایا۔ وہ سوگوار سی جھنجھناہٹ پھر سے گونجی، ٹھنڈی ہوا کا تھپیڑا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ مالا نے بے جان قدم باہر نکالے، دروازہ پیچھے کو آیا اور بند ہو گیا۔ وہ چوکھٹ میں ٹھنڈ میں کھڑی تھی، پلکیں جھپکا کے باہر دیکھا، بارش تیز برس رہی تھی، قطرے سڑک پر گر رہی تھی۔ یہ کب شروع ہوئی؟ اسے اندر آواز نہیں آئی تھی۔ چند گاڑیاں تیزی سے سامنے سے گزر رہی تھیں، زیاد وہاں پہ کہیں نہیں تھا، وہ جا چکا تھا، وہ اس کی جان بخش کے جا چکا تھا۔ مگر ماہر کہاں تھا؟ وہ جانتی تھی وہ آئے گا، وہ اسی سمت میں دیکھ رہی تھی، اسے ہمیشہ پہلے سے معلوم ہو جاتا تھا، آج بھی ہو گیا تھا۔ شیشے کے دروازے کے سامنے کھڑی ٹوپی پہنے لڑکی نے دیکھا، دور سامنے پارکنگ میں ماہر کی سیاہ کار تیزی سے رکتی دکھائی دی تھی۔ سڑک کے پار وہ دروازہ کھول کے باہر نکلا، بنا کوٹ کے سفید شرٹ پہنے۔ اس نے بیکری کو دیکھا، چہرے پہ ہوائیں اڑ رہی تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ مالا پہ نگاہ پڑی تو جیسے سکون کا سانس ہونٹوں سے خارج ہوا۔ اس نے ماہر کے ہلتے ہونٹ دیکھے، آنسو پھر سے آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ وہ اس کا نام لے رہا تھا، وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بیکری گلی کے کارنر پر تھی، 3 سڑکیں وہاں 3 طرف سے نکلتی تھیں۔ بائیں طرف سے ماہر اس کی طرف آ رہا تھا، اور تب کشمالا نے دیکھا، ایک لمحے کے لیے سامنے سیٹ میں ایک نیلی جیپ کھڑی تھی، اس کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں۔ اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سیاہ ٹوپی والا زیاد سلطان دکھائی دیا، اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر تھے۔ اوہ گائس، مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا ہے، آئی ڈونٹ نو وائی۔ مجھے یہ ناول سٹارٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں دوبارہ ٹراما لے رہی ہوں میں، بٹ خیر چلیں کنٹینیو کرنے کی کوشش کرتی ہوں میں۔ اگر میری تھوڑی سی آواز گڑبڑ ہو گئی تو پلیز مینیج کر لیجئے گا۔ اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سیاہ ٹوپی والا زیاد سلطان دکھائی دیا، اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر تھے۔ مالا کے آنسو تھم گئے، آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ وہ شیشے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی، بالکل ساخت برف کے مجسمے کی طرح۔ بس ایک لمحے کی بات تھی، ایک لمحہ لگتا ہے ہر چیز پلٹنے میں۔ اس نے تیز ہیڈ لائٹس دیکھیں، اس نے تیزی سے جیپ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، اتنی تیزی سے کہ وہ ہل نہیں سکی۔ اس نے دور کہیں سے ماہر کو پکارتے سنا۔ نیلی جیپ کسی طوفان کی طرح اس سمت میں آئی تھی۔ کشمالا نے دونوں بازو چہرے کے آگے کر لیے، اگلے ہی لمحے وہ جیپ اسے روندتی ہوئی بیکری کے اندر داخل ہو گئی۔ چھناکے سے بہت شیشے ٹوٹے، جامنی گھنٹی زور سے فرش پر آ گری، ہر طرف کرچیاں تھیں، چیخیں تھیں اور بہت سا خون۔ بس ایک کار کریش۔ ماہر نے کار بیکری سے دور سڑک کے کنارے کھڑی کی تھی، آگے پارکنگ نہیں تھی اور اس وقت اسے کار اٹھائے جانے کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تیزی سے ڈرائیونگ ڈور سے باہر نکلا، نگاہ بیکری کے دروازے تک گئی۔ برستی بارش اور گیلی سڑک کے پار وہ دیکھ سکتا تھا۔ مالا دروازے پہ کھڑی تھی، ٹوپی پہنے، سفید سویٹر اور بھورے سکرٹ والی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے گلابی تر ہو رہا تھا، اس کی نگاہ بھی وہیں اٹھی تھی۔ ماہر کو دیکھ کے آنسو تیز ہو گئے تھے۔ وہ ٹھیک تھی، وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، بس چند فٹ کے فاصلے پر، اور وہ رو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کے لگا جیسے اس کی ساری زندگی مکمل تھی۔ ایک سکون کا سانس اس کے ہونٹوں سے خارج ہوا۔ اس نے مالا کے ہلتے ہونٹ دیکھے، بنا آواز کے اس نے پکارا تھا، ماہر! وہ رو رہی تھی اور جیسے وہ تھک چکی تھی۔ اسے لگا اگر وہ آگے نہیں بڑھے گا تو وہ وہیں کھڑے کھڑے نڈھال سی گر جائے گی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور تیزی سے اس طرف قدم بڑھائے۔ آسمان سے برستا پانی اس کے بالوں اور سفید شرٹ کو لمحوں میں بھگو گیا تھا۔ ابھی اس نے 4 قدم بڑھائے ہی تھے کہ اس ایک لمحے میں کچھ ہوا۔ ایک تیزی سے آتی نیلی جیپ
اسے صرف کنخیوں سے جھلک دکھائی دی۔ ایک لمحہ کچھ نہیں ہوتا، اور ایک لمحہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ ماہر نے اگلا قدم بڑھایا بھی نہیں تھا جب کسی بے مہا ہاتھی کی طرح وہ دیو ہیکل جیپ فل سپیڈ سے مالا تک آئی۔ اس ایک لمحے میں اس نے صرف مالا کا چہرہ دیکھا، جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ بس اس کے جسم نے ریفلیکس ایکشن کے طور پہ دونوں بازو چہرے کے آگے کر لیے تھے۔ وہ چلا بھی نہیں سکا۔ ایک چیخ تھی جو حلق میں گھٹ گئی تھی۔ وہ سڑک کے وسط میں تھا، قدم زنجیر ہو چکے تھے اور شیشوں کے ٹوٹنے کا دھماکہ ہر شے پہ بھاری تھا۔ اس نے جیپ کو شیشے کے دروازے میں گھستے دیکھا، ایسے کہ دروازہ چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ اس نے جیپ کے کھلتے ہوئے ایئر بیگز دیکھے۔ اس نے اپنے قدموں کو تیزی سے بیکری کے ٹوٹے ملبے کی طرف بھاگتے دیکھا۔ کرچیاں، لکڑی کے ٹکڑے، چیخوں کی آواز۔ وہ دوڑتے ہوئے بیکری کے کھلے دہانے سے اندر آیا۔ گردن دائیں بائیں موڑی، ہر طرف دھواں تھا جو شاید جیپ کے انجن سے نکل رہا تھا۔ وہ وہیں رکی کھڑی تھی، ٹوٹی ہوئی گھنٹی اس کے پیر سے ٹکرائی۔ وہ لڑکھڑا کے گرا، گھٹنے زمین پر لگے اور دونوں ہاتھ بھی۔ بہت سی کرچیاں جلد میں پیوست ہوتی محسوس ہوئیں، لیکن اس کا جسم بھی ویسے اچھل تھا جیسے ذہن اسے لگا وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکے گا، لیکن اسے اٹھنا تھا، اسے اس کو ڈھونڈنا تھا۔ سفید سویٹر اور بھورے اسکرٹ والی لڑکی کو وہ ہتھیلی سے زمین پر زور دیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کرچیاں ہاتھوں میں پیوست ہوئیں، خون بہنے لگا۔ وہ لنگڑاتا ہوا چند قدم آگے آیا اور وہ وہیں اسے نظر آ گئی۔ اس سر کے بل زمین پر گری تھی۔ ماہر کی حلق میں دبی چیخ دوبارہ نہیں نکل سکی۔ وہ اسی طرح بے یقینی سے، حیرت سے قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ پھر گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ وہ پلک نہیں جھپک پا رہا تھا۔ حیران شل نگاہیں اس کے وجود پہ جمی تھیں۔ وہ سر کے بل گری تھی، ٹوپی کہیں دور جا گری تھی۔ سفید سویٹر کے وسط میں بہت سا خون تھا اور ایک ٹوٹا شیشے کا ٹکڑا جو اس کی گردن میں لگا تھا، اس کے باعث وہ تھوڑی سیدھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سانس لیتی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے انہی شل نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سر کے قریب بیٹھا تھا۔ اس کا جسم بھی کچھ کرنے سے انکاری تھا، نہ ہاتھ ہل رہے تھے، نہ حلق سے آواز نکل رہی تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس لڑکی کے سر کے پیچھے سے خون نکل کے ارد گرد ایک تالاب بنا رہا تھا۔ خون کہاں کہاں سے نکل رہا تھا، وہ کہاں کہاں ہاتھ رکھ کے اس کا بہاؤ روک سکتا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ذہن بالکل سن تھا اور ہاتھ اٹھنے سے انکاری تھے۔ وہ سبز آنکھیں چھت پہ جمی تھیں، پلکیں جھپکاتی اس کی سانسیں کھڑاہٹ کی سی آواز آ رہی تھی۔ ہارن بار بار کپ کپاتے تھے۔ اس نے نگاہیں دھیرے سے موڑی تھیں۔ ساکت سا ماہر فرید گھٹنوں کے بل اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سفید شرٹ اور ہاتھوں پہ خون تھا۔ وہ کسی برف کے مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں پانی بھر رہا تھا۔ اس نے ہارن بدقت ہلائے، لیکن کوئی آواز نہیں نکلی، بس آنکھ میں پانی جمع ہوتا گیا۔ ایک آنسو آنکھ سے نکل کے کن پٹی سے لڑکتا بالوں سے رستے خون میں گم ہو گیا۔ اس آنسو میں بہت کچھ تھا۔ وہ 3 بہن بھائی ایک فربہ عورت کے ساتھ لگے کھڑے تھے، اور وہ آدمی پاسپورٹ اور بیگ لیے ایئرپورٹ پر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا باپ اسے چھوڑ کے رزق کی تلاش میں سعودی عرب چلا گیا تھا، اور پھر وہ اس فیملی کا باپ بن گئی تھی۔ وہ تیزی سے کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ اوشن میں آگ لگی تھی اور اسے اپنی قیمتی چیزوں کے لیے اوشن پہنچنا تھا، جب سامنے ایک آدمی بونٹ سے آ ٹکرایا تھا۔ اوکے، سو یہ مالا کے 7 منٹس ہیں۔ 7 منٹ میں جو انسان کو یاد آتا ہے وہ سب ہے۔ وہ مری ہوئی فاختہ اس کے ہاتھوں میں تھی اور وہ ناخنوں سے مٹی کھود رہی تھی۔ وہ تینوں ایک ہی رضائی میں ماں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ درمیان میں مونگ پھلی رکھی تھی۔ اس نے جرابیں نہیں پہن رکھی تھی اور پیر ٹھنڈے تھے اور ماہی کے پیر گرم تھے۔ ماں کروٹ کے بل سوئی تھیں۔ وہ صبح اٹھ کے ان کی طرف آئی تھی۔ ان کا چہرہ سفید تھا، وہ جا چکی تھیں۔ اس نے بک شیلف اس آدمی پر زور سے دھکیلا تھا۔ وہ اس کے سر پر ٹوٹا تھا، ہر طرف لکڑی کے ٹکڑے تھے۔ وہ ناخنوں سے مٹی کھود رہی تھی، انگلیاں گرد آلود ہو چکی تھیں۔ ٹھنڈی فاختہ کو اس نے گڑھے میں ڈال دیا تھا، اب وہ اس کے اوپر مٹی ڈال رہی تھی۔ بالآخر وہ ٹریپڈ نہیں تھی، بالآخر فاختہ آزاد تھی۔ اس نے مالا کی آنکھ سے لڑکتا آنسو بالوں میں گم ہوتے دیکھا۔ بہت سی آوازیں پس منظر میں آ رہی تھیں۔ پولیس کے سائرن جو اس کی اطلاع پہ ایمبولینس سے پہلے آئے تھے، کہیں بیربل کی آواز بھی تھی۔ لوگ چیخ رہے تھے، دوڑتے قدم اندر آ رہے تھے، اور وہ اسی طرح بیٹھا تھا، شل، بے یقین، الجھن بھرا چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ فارنر، فیمیل، ارلی 30s، کار کریش،
पैरामेडिक पुलिस वाले को इतला कर रही थी। 2 लोग कशमाला के ऊपर झुके थे, वो उसको स्ट्रेचर पर डाल रहे थे। किसी ने गर्दन में पे हुए शीशे का बड़ा सा टुकड़ा खींच के निकाला था। खून का फवारा माहिर के ऊपर आया था, उसके चेहरे पर, शर्ट पर। क्या वो जिंदा है? एक पुलिस एहलकार ऊंची आवाज़ में पूछ रहा था। पैरामेडिक ने हाथ से उसकी नब्ज़ को छुआ। एका दुक्का उसने हर नब्ज़ को छुआ, फिर चेहरा उठा के नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो मर चुकी है। फिर कलाई पर बंदी घड़ी देखी। टाइम ऑफ डेथ 1:40। अब वो उसके खून आलूद वजूद को उठा के स्ट्रेचर पर डाल रहे थे। मुझे एक बॉडी बैग चाहिए। पैरामेडिक किसी तरह चिल्ला के हिदायत दे रही थी, पर वो घुटनों के बल बैठा ही निश्चल नज़रों से इन सब को देख रहा था। उसकी शर्ट पानी और खून से भीगी थी। किसी ने उसके कंधों पर कुछ डाला था, गर्म कंबल या शायद कोट, लेकिन सर्दी, पानी, हर चीज़ का एहसास ख़त्म हो चुका था। उठो माहिर, कोई उसको बाजू से पकड़ के उठा रहा था। बहुत सा शोर था, आवाज़ें, एम्बुलेंस के सायरन। उसने शर्तर से चेहरा उठा के उस शख्स को देखा। घुंघराले बालों वाला, गर्दन में चेन पहने, कान में बाली वाला नौजवान साथ ही कुछ कह रहा था। हम इसके साथ हॉस्पिटल जाएंगे, पीछे से किसी ने पुकारा था। वह मर चुकी है, लेकिन डेड बॉडी की तस्दीक के लिए आपको हमारे साथ चलना। उठो माहिर। उसने खुद को खड़े होते देखा। पिंडलियों में बहुत सी किरचियाँ चुभी थीं। कोट कंधों से फिसल के नीचे गिर गया। किसी और ने उसका कोट फिर से दुरुस्त किया था। वह अजनबी नज़रों से उन सब को देख रहा था। कुछ भी जहन में रजिस्टर नहीं हो रहा था। फर्श पर खून था। पुलिस वाले घुटनों के बल झुके तस्वीरें ले रहे थे। जगह जगह नंबर्स लगा रहे थे, नंबर्स जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। वो उसके वजूद को बॉडी बैग में डाल रहे थे। फिर किसी ने ज़ोर से जिप खींची। स्याह बैग की जिप पैरों से बंद करना शुरू की। माहिर की निगाहें जिप पे ठहर गईं। जिप ऊपर आती गई, यहाँ तक कि उसके चेहरे के ऊपर से बैग बंद करती कोने तक चली गई। भूरे बालों की एक क्लिप जिप में फंस गई थी। जो बैग से बाहर निकल रही थी वो उसको देखे गया। बैग स्ट्रेचर पर डाले वो उसे धकेल रहा था। वो बालों के इस फंसे हुए टुकड़े को देख रहा था जिससे खून के कतरे टपक रहे थे। हर चीज़ स्लो मोशन में हो रही थी, किसी गूंगी फिल्म की तरह। एक धुंध सी थी जो माहिर की आंखों के आगे छाई थी। हर तरफ धुआं था। वो धुआं छटा तो उसने सर झुका के खुद को देखा। वो एक सर्द कॉरिडोर में बेंच पर बैठा था। दोनों हाथों पर बैंडेज बंधे थे। आस्तीनों से लगता था उसने कोट पहन रखा है। उसने चेहरा उठा के दाएं बाएं देखा। कॉरिडोर में बहुत से लोग थे, दीवारों से टेक लगाए, बेंच पर बैठे, दाएं बाएं टहलते। वो उनमें से किसी का चेहरा नहीं पहचानता था, शायद वो उनमें से सबको पहचानता था। एक दीवार से घुंघराली पोनी वाला नौजवान टेक लगाए चेहरा हाथों में गिराए खड़ा था, बार बार नफ़ी में सर हिलाता। फिर दूर से आता कोई दिखाई दिया। कदमों की चाप। माहिर ने इस तरफ नहीं देखा, वो सामने देखता रहा। एक एहलकार चलता हुआ उसके करीब आया। घुंघराली पोनी वाला नौजवान आगे बढ़ा, एहलकार को ज़ोर से थामा और एक तरफ ले गया। वो इसी तरह शल सामने देखे गया। समातों में आवाज़ें गूंज रही थीं। मुझे बताएं, उसे बात मत करें, वो शौक में है। आवाज़ कदमों की चाप के साथ दूर जा रही थी। प्लास्टिक के पैकेट की खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। ये विक्रम के पर्सनल इफ़ेक्ट्स हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। बीरबल ने पैकेट थामा। उसमें कुछ चीज़ें दिखाई दे रही थीं। क्रॉस बॉडी बैग, टूटा हुआ फ़ोन और एक फाख्ता वाला लॉकेट। थैंक यू। किसी ने ज़ोर से बीरबल के हाथ से वो पैकेट खींचा। उसने चूक के देखा। ज़ारा पुलिस वाले को शुक्रिया कहती तेज़ी से पैकेट की जिप लॉक खोल रही थी। मुट्ठी अंदर डाली, नोच के फाख्ता वाला लॉकेट निकाला, पैकेट बंद किया और उसे बीरबल के हाथों में थमाया। वो इन्हीं नज़रों से उसे देखा गया तो ज़ारा ने कंधे उचकाए। जो मेरा है वो मेरा रहेगा। तुम चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं माहिर को बता दूँ तुमने क्या किया है। उसकी दबी दबी गुस्से वाली आवाज़ इस शल बैठे मुजस्मे को कहीं ना कहीं सुनाई दे रही थी। मैंने क्या किया है? ये एक एक्सीडेंट था। मेरे कमरे का पास कोड सिर्फ फैमिली को मालूम था, तुम्हें मालूम था, और माला ने किस डिज़ाइनर को ड्रेस दिया था वो भी तुम्हें मालूम था। तुमने उसके पैकेज की डिलीवरी चेंज करवाई थी। ओह प्लीज़, तुम्हें लगता है ज़ियाद सुल्तान जैसे माहिर सीरियल किलर को मेरी मदद की ज़रूरत होगी और वह चीज़ें खुद से नहीं कर सकेगा? एग्जैक्टली, उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं थी ज़ारा। वो सिर्फ तुम्हें इस खून में शरीक करना चाहता था। प्लीज़ लीव। मक्खियों की भिनभिनाहट जैसी उसे आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कंधों पर कंबल डाले, गीले बालों और खून आलूद शर्ट के साथ बेंच पर सामने बैठे देख रहा था। फिर उसने हील्स की आवाज़ सुनी। लॉन्ग बूट्स वाली टांगें करीब आईं। उसके साथ बेंच पर वो बैठी। उसका परफ्यूम फ़िज़ा को मुअत्तर कर गया। वो उसके घुटने पर हाथ रख के कह रही थी,
ماہر میں تمہارے ساتھ ہوں، آئی ایم سو سوری، جو بھی ہوا میں پھر آؤں گی۔ زارا نرمی سے کچھ کہہ رہی تھی، ہاتھ اس کے گھٹنے پر تھا جہاں کرچیاں چبھی تھیں۔ اسے بالآخر درد محسوس ہونے لگا مگر وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ پھر لانگ بوٹس اٹھ کھڑے ہوئے، ان کی دور جاتی چاپ سنائی دینے لگی۔ دوسری طرف سے کوئی آیا اور اس کے قریب آ کے بیٹھا، سلیوز لیس جیکٹ اور مونچھ والا آدمی۔ کیا وہ اس کو پہچانتا تھا؟ تم درست تھے، ذات سلطان نے اسائنمنٹ اپنی قید کے دوران ہی مکمل کر لی تھی۔ جن دنوں بدر کو گلاتا ٹاور میں کینڈی مین ملا تھا، ان دنوں ذات سلطان استنبول میں ہی تھا۔ بدر کو اغوا کرنے کے بعد وہ حکومتی معاہدے کے مطابق جیل واپس چلا گیا۔ ایسی ڈیلز حکومتیں وقت پر ظاہر نہیں کرتیں۔ جب اس کی رہائی کا وقت آن پہنچا تو اس نے ظاہر کیا کہ اب وہ اسائنمنٹ کرنے لگا ہے، حالانکہ ہر چیز وہ پہلے ہی وقت پہ کر چکا تھا۔ اس نوجوان جادوگر نے ہمیں بدراہ کیا اور ہم غلط سمت میں چل پڑے۔ اگر ہم سارا فوکس تمہاری حفاظت پہ نہ لگاتے تو شاید ہم مالا کو بچا لیتے۔ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، ماہر نے خود کو کہتے سنا۔ بھوری آنکھیں سامنے دیوار پہ جمی تھیں۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ اس آدمی کا بھاری ہاتھ اس کے کندھے کو تھپک رہا ہے۔ جیب سے بیکری پہ چڑھائی کرنے کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق اس کی کار کے ایئر بیگز کھل گئے تھے، جن کے باعث وہ زیادہ زخمی نہیں ہوا تھا۔ چند لوگوں نے اسے کار سے نکل کے پچھلی گلی کی طرف بھاگتے دیکھا تھا۔ اس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا لیکن وہ اتنا زخمی نہیں تھا کہ بھاگ نہ سکتا۔ تب سے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کی کار سے صرف ایک جیمر ملا ہے جس کی وجہ سے مالا وقت پہ کسی کو کال نہیں کر سکی تھی۔ کار رینٹل تھی، اس نے جعلی شناخت استعمال کی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ ہر دفعہ کی طرح ذات سلطان پھر سے غائب ہو چکا ہے۔ وہ دھند پھر سے چھانے لگی، کسی سلو موشن بنا آواز کی فلم کی طرح۔ دنیا پھر سے گونگی ہو گئی۔ دور کہیں ایک اور عمارت میں وہیل چیئر پر بیٹھا بوڑھا شخص اینک لگائے ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ عمار تیزی سے بھاگتا اس کے قریب آیا، ہاتھ میں فون تھا جس پہ کال جاری تھی۔ عبدالمالک فرید نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، دھیرے سے اینک اتاری۔ وہ پلک تک نہ جھپک سکے۔ وہ پھولی سانسوں کے درمیان رک رک کے بتا رہا تھا۔ اینک ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، گود میں جا گری، کتاب بند کر دی۔ ہاتھ سے پیشانی کو چھوتے ہوئے آنکھیں بند کر کے چہرہ جھکا دیا، پلکیں بھیگ گئیں۔ عمار پنجوں کے بل سامنے بیٹھا بھوکلائے ہوئے انداز میں تفصیلات بتا رہا تھا۔ تب انہوں نے چہرہ اٹھایا، کریلے کی کھول جیسی جھریوں والا چہرہ۔ تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کرنا ہے، انہوں نے خود کو کہتے سنا تھا۔ دھند بڑھتی جا رہی تھی۔ ماہر نے پلکیں جھپکائیں۔ اب کہ وہ چھٹی تو سامنے دور تک پھیلا سبزہ زار تھا، گھاس پر بنی اونچی نیچی قبریں، اور وہ ایک کے سامنے کھڑا تھا۔ اس پہ کچی مٹی تھی اور تازہ جامنی پھول رکھے تھے، جامنی پھول اور سبز پتے۔ وہ گرے سوٹ میں ملبوس تھا، بال جیل سے پیچھے سمیٹے تھے۔ چہرہ پہلے سے کمزور اور بے رونق تھا اور آنکھیں اس کے کتبے پہ لگی تھیں۔ اس کے پیچھے لوگ مڑ مڑ کے واپس جا رہے تھے۔ ایک طرف گھنگریالے بالوں والی لڑکی ایک بچے کا ہاتھ پکڑے وہاں سے پلٹ رہی تھی۔ ایک بوڑھی ملازمہ ان کے ساتھ تھی۔ ایک وہیل چیئر پر بیٹھا بوڑھا آدمی قبر سے رخ موڑے درختوں کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس کا سوٹ میں ملبوس ملازم اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ماہر ان سب کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ صرف ہاتھ باندھے کھڑا اس قبر کے کتبے کو دیکھ رہا تھا۔ اس پر لکھا نام، اس پر درج تاریخیں، ٹائم آف ڈیتھ 1:40۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا ہے۔ ماہر فرید نے چہرہ اس طرف موڑا۔ وہ گرے بھاری کوٹ والی لڑکی تھی، چھوٹے باب کٹ بال، رو رو کے محترم آنکھیں اور سرخ ہوتی ناک، گرم اسکارف اور گردن کے گرد لپیٹے۔ وہ قبر کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بہت سی ملامت لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کو میری بہن کا خیال رکھنا چاہیے تھا، آپ کو اسے بچانا تھا، آپ نے اس کو بچانے کا وعدہ کیا تھا لیکن آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ انہی بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھے گیا۔ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ماہی، لڑکی نے گیلی سانس ناک سے کھینچی، نفی میں سر ہلایا۔ اس نے آپ کی زندگی پیچیدہ نہیں بنائی تھی، آپ نے اس کی زندگی پیچیدہ بنا دی۔ آپ کی ضد میں زیاد نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میری بہن کا مجرم صرف اور صرف ماہر فرید ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس اسے دیکھے گیا۔ وہ گیلی بلند آواز سے کہہ رہی تھی، میں بدر کو یہاں نہیں رہنے دوں گی، میں اس کو واپس لے کر جاؤں گی۔ مالا نے مجھے اس کا گارڈین مقرر کیا تھا، وہ میرے ساتھ رہے گا۔
اس نے خود کو کہتے سنا۔ اس کی آواز کسی پتھر کی طرح سخت تھی۔ وہ لڑکی مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں دنیا کی ہر عدالت میں جاؤں گی اور میں اپنے بچے کو اس کی فیملی کے پاس واپس لے کر جاؤں گی۔ آپ مالا کے کچھ نہیں لگتے۔ آپ کا اس بچے پر کوئی حق نہیں ہے۔ وہ ہمارا بچہ ہے، وہ میرے بچوں کے ساتھ بڑا ہوگا، وہ چلا رہی تھی۔ ماہر چند لمحے اسے اسی طرح دیکھے گیا، پھر چہرہ واپس قبر کی طرف موڑ لیا۔ میں بدر کو نہیں دوں گا۔ وہ ابھی تک غصے سے کچھ کہہ رہی تھی، پھر وہ پلٹ گئی۔ تب اس نے گھاس پہ بے چاپ قدموں کی آواز سنی۔ ہر آواز اب بہت بڑی ہو کے سنائی دیتی تھی۔ لمبے گھنگریالے بالوں اور بے نور آنکھوں والی لڑکی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ وہ کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ بدر کو ساتھ لے جائے گی؟ اس کی آواز میں پریشانی تھی۔ کیونکہ وہ غصے میں ہے۔ وہ قبر کے کتبے کو دیکھ رہا تھا، اس پر مالا کے نام کے اوپر ایک فاختہ بنی تھی۔ غصے میں؟ گریف کے 5 سٹیجز ہوتے ہیں: انکار، غصہ، سودا، ڈپریشن اور قبولیت۔ وہ دوسرے سٹیج پہ ہے۔ قبر میں خاموشی چھا گئی۔ دور کہیں پرندوں کا کوئی اداس گھول اڑ رہا تھا۔ میں سمجھی تھی بدر اور میں ساتھ بڑے ہوں گے کیونکہ آپ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ آئی ایم سوری ماہر بھائی، میں اپنے اشارے کو غلط سمجھی تھی۔ ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی مستقبل نہیں جانتا ہلال۔ دھند پھر سے چھانے لگی، یہاں تک کہ وہ قبرستان کے سارے درختوں اور قبروں کے کتبوں کے اوپر کسی کمبل کی طرح بیٹھ گئی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ دھند چھٹ گئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے ایک راہداری میں چل رہا تھا۔ عمار اس کے ساتھ تھا۔ وہ ایک پرانا ویئر ہاؤس تھا جس کے دروازے کے قریب رک کے عمار اس کی جانب پلٹا تھا۔ سوٹ میں ملبوس پتھریلے چہرے والے ماہر فرید کو دیکھ کے عمار نے گہری سانس لی۔ یہ مالک صاحب کا حکم تھا۔ جب تک وہ زندہ ہیں میں ان کا حکم نہیں ٹال سکتا۔ اس نے جیسے ماہر کو متنبہ کیا تھا۔ ماہر نے آبرو اٹھایا۔ دروازہ کھولو۔ عمار نے ڈور نوب گھمایا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ایک کمرہ تھا، بہت بڑا نہیں۔ سرمئی دیواریں، کاٹھ کباڑ، ایک وہیل چیئر کے وسط میں رکھی تھی۔ 3 باوردی مسلح آدمی دائیں بائیں کھڑے تھے۔ وہیل چیئر پر عبدالمالک فرید بیٹھے تھے، ان کا رخ سامنے کی جانب تھا۔ ماہر نے ان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ مالک فرید سے چند فٹ کے فاصلے پر گھٹنوں کے بل ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کو بندھے تھے اور شاید پیر بھی۔ اس کے منہ پر ٹیپ تھی اور سر جھکائے ہوئے تھا۔ ماہر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ وہ قدم قدم چلتا عبدالمالک فرید کے ساتھ والی خالی کرسی تک آیا۔ سوالیہ نظروں سے پہلے ان کو دیکھا، پھر سامنے بندھے ہوئے بے بس آدمی کو۔ نظریں اس کی ٹانگ تک گئیں۔ اس پر پٹی تھی، شاید اس کا زخم بھر گیا تھا۔ آہٹ میں اس نے چہرہ اٹھایا۔ نگاہیں ماہر سے ملی، ان کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ بیٹھو ماہر۔ عبدالمالک فرید نے اسپاٹ چہرے سے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ وہاں بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ اس کے بوٹ مدھم روشنی میں بھی چمک رہے تھے۔ مالا کی جان لینے کے بعد یہ اسی بار میں بیٹھا تھا جہاں سے ہم نے اس کو پہلے ڈھونڈا تھا۔ نہ بھی ہوتا تو میں اس کو اس شہر میں کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالتا۔ اب زیاد سلطان کو دیکھتے ہوئے عبدالمالک فرید کا لہجہ برف جیسا نہیں تھا، اس میں تپش تھی، غصہ تھا، انگارے تھے۔ ماہر اسی اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس آدمی کو دیکھے گیا، زخمی، بے بس، بندھے ہوئے ہاتھ پیر۔ وہ نفی میں چہرہ ہلا رہا تھا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ایک آدمی نے جھک کے اس کے منہ سے ڈکٹ ٹیپ کھینچی، چھڑاپ کی آواز آئی اور وہ اس کے ہونٹ چھیلتی ہوئی الگ ہوئی۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا کہہ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، میں نے اس کی جان بخش دی تھی، میں نے واپس جا رہا تھا، پھر میں نے تمہیں دیکھا۔ بھیگی آنکھیں پتھر ہوئی آنکھوں سے جا ملیں۔ ماہر اسی طرح ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا رہا، چہرے پہ کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ میں نے دیکھا وہ کس طرح تمہیں دیکھ رہی تھی۔ تم اس کے لیے سب کچھ تھے، اس کی سیف پلیس، ہر چیز۔ پتہ نہیں پھر مجھ سے وہ سب کیسے ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عبدالمالک فرید نے گود میں رکھا ایک پستول اٹھایا جس کے آگے سائلنسر لگا تھا اور ماہر کی طرف بڑھایا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت یہ ہر چیز کہنے کو تیار ہوگا۔ وہ ماہر کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو مار دو، اس کے نہ ہونے سے یہ دنیا ایک بہتر جگہ ہوگی، لیکن نہیں، تم نے میری نہیں سنی۔ ان کی آواز کپ کپائی تھی، غصے سے، صدمے سے۔ پستول والا ہاتھ بڑھا ہوا تھا۔ لیکن اب یہ تمہارے سامنے ہے، جان کے بدلے میں جان۔ اب اس کو چھوڑو گے تو یہ وہی واپس کرے گا جو اس نے کیا۔
زیاد سلطان زور زور سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ پلیز، میں نے اس خود سے نہیں کیا، مجھ سے ہو گیا، مجھے نہیں معلوم کیسے ہو گیا، تم لوگ مجھے نہیں مار سکتے، بدر اکیلا رہ جائے گا۔ ماہر نے مالک فرید کی بڑھی ہوئی ہتھیلی دیکھی، چمکتے پستول پر لگا سائلنسر بھی نگاہ اٹھا کے زیاد سلطان کو دیکھا، پھر واپس پستول کو۔ میں بدر کا باپ ہوں، تم مجھے قتل کر کے میرے بچے کو فیس کیسے کرو گے؟ وہ سر دائیں بائیں مارتا روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ماہر نے نظریں اس کے چہرے تک اٹھائیں۔ اور میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا مالک کہ میں قاتل نہیں ہوں، میں اس کو نہیں ماروں گا۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ اس کی یہی سزا ہے کہ اس کو پولیس کے حوالے کر دو، یہ ہر جیل کو توڑ کے باہر نکل جائے گا۔ ماہر، ان کے لہجے میں ملامت تھی، یہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دو، قابل کی طرح یہ اس گناہ کا بوجھ اپنے بازو پہ کسی نشان کی صورت لیے دنیا میں مارا مارا پھرے گا، اس کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ ماہر فرید نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کو زندہ رہنے دو مالک، اس کی زندگی اس کی سب سے بڑی سزا ہوگی۔ عبدالمالک فرید نے اثبات میں سر ہلایا۔ اوکے۔ پستول والا ہاتھ پیچھے کھینچا اور اگلے ہی لمحے کلک کلک کلک، انہوں نے زیاد سلطان کے سر پہ پستول تانا اور 3 دفعہ ٹریگر دبایا۔ 3 گولیاں اس کی گردن، ماتھے اور آنکھ کے بیچ سوراخ کرتی گئیں۔ اس کی آوازیں ختم ہو گئیں اور سر کے بل پیچھے کو جا گرا۔ خون کا ایک فوارہ سا اٹھا جو ماہر کے جوتے پر آ گرا۔ عبدالمالک فرید نے رومال سے پستول صاف کیا، پھر چہرہ اٹھا کے انہی ملامتی نظروں سے اسے دیکھا جو اپنے جوتے پر لگے خون کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اتنا آسان تھا ماہر؟ ماہر نے کوٹ کی فرنٹ پاکٹ سے رومال نکالا، جھکا، جوتے پر لگے چھینٹے صاف کیے، اچھی طرح رگڑے، یہاں تک کہ وہ پھر سے چمکنے لگے۔ رومال کی تہیں لگائیں، اسے زیاد کی لاش پہ اچھال دیا اور پلٹ گیا۔ اس کا چہرہ اسی طرح سپاٹ اور بے تاثر تھا۔ کمرے میں موجود افراد تیزی سے ایک باڈی بیگ لا رہے تھے۔ فرش پر پلاسٹک شیٹ پہلے ہی بچھی تھی، ہر چیز کی تیاری مکمل تھی۔ عمار مالک فرید کی ویل چیئر پیچھے کر رہا تھا اور زمین پر کنپٹی کے بل گرے زیاد سلطان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ خون کا تالاب اس کے سر کے بالوں سے نکل کے پلاسٹک شیٹ کو بھگو رہا تھا۔ دھند پھر سے ہر چیز پر چھا گئی، سرخ گدلی دھند۔ ہر شے ایک دفعہ پھر سے بے معنی ہو گئی اور دنیا سرد۔ دھند ایک دفعہ پھر سے چھانے لگی تھی۔ دھند چھٹی تو وہ ایک چوکھٹ پر کھڑا تھا، دروازہ کھلا تھا، اندر طویل اسٹڈی تھی جس کی اونچی کھڑکیاں تھیں، کھڑکیوں کے پار سے باغیچہ دکھائی دیتا تھا۔ لمبا کاؤچ خالی رکھا تھا اس کا منتظر۔ ماہر فرید نے اسٹڈی ٹیبل کی طرف دیکھا، اس کے پیچھے کرسی پر بیٹھی یاسمین اسے دیکھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت سا افسوس اور ملال تھا۔ وہ میز کے پیچھے سے نکلی، نیلی شفاف آنکھیں ابھی تک ماہر پہ جمی تھیں، پھر دھیرے سے بازو لمبا کر کے کاؤچ کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو ماہر۔ وہ قدم قدم چلتا اس لمبے کاؤچ تک آیا، اس پر بیٹھا۔ کاؤچ کے لحدر سے چٹکنے کی آواز آئی۔ وہ گھٹنوں پر کوہنیاں رکھے سر جھکائے وہیں بیٹھا رہا، خاموش، اسی دھند میں لپٹا جو آج کل ہر چیز پہ چھائی تھی۔ یاسمین اسی خاموشی سے کرسی پر ٹانگ جمائے نوٹ بک ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کی خاموشی کو سنے گئی۔ اس کے پاس آ گیا تھا، یہی بہت بڑی بات تھی، کبھی نہ کبھی وہ کہنا بھی شروع کر دے گا۔ آج اسے صرف ماہر بے کی خاموشی سننی تھی۔ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی، کشمالہ کے کسی فرینڈ کی طرف سے بنائی گئی ویڈیو جس میں اس کی زندگی کے کچھ لمحات تھے۔ زیاد سلطان اور اس کی شادی کی تصویر، اس کے بچے کے ساتھ تصویر، بہن بھائیوں کے ساتھ چھوٹی موٹی ویڈیوز، کیمرے اٹھائے وینکوور میں کوئی ایونٹ شوٹ کرتے ہوئے تصویر، اور اس ویڈیو پہ کیپشن لگا تھا، فوٹوگرافر اور آرٹسٹ کشمالہ مبین کو اس کے ایکس ہسبینڈ نے کار کریش میں مار دیا۔ اس ویڈیو کے نیچے طرح طرح کے کمنٹس تھے۔ ہمیں کشمالہ مبین کے لیے انصاف چاہیے، کتنا ظالم انسان تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے کینیڈا میں اسائلم لے کر رہ رہی تھی۔ عورتیں اکیلی رہیں گی تو یہ تو ہوگا۔ بھائی اگر اتنا ہی سائیکو انسان تھا تو اسے شادی کیوں کی، اس کے ساتھ اتنا عرصہ کیوں گزارا، پہلے ہی دن اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ یقیناً لڑکی کا کوئی افیئر ہوگا، شوہر کو چھوڑ کے کسی اور مرد کی طرف جائے گی تو پھر کوئی بھی غیرت والا شوہر خود پہ قابو نہیں رکھ سکے گا۔ بیچاری لڑکی، اس کے بچے کا کیا ہوگا؟ ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ شیم آن زیاد سلطان، کچھ تو کیا ہوگا اس لڑکی نے، وہ کیوں اس مرد کو اس مقام پر لائی کہ وہ اسے مارنے کی کوشش کرے؟ ایک طرف یہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ شوہر ابیوزو ہے، پھر اس کا بچہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی اور بات ہوگی یقیناً۔ میں نہیں مان سکتی کہ ایک پڑھی لکھی خود مختار عورت کو شادی میں کیوں ابیوز کر سکتا ہے۔ ایسی لڑکیاں تو ایک دن ایسے مرد کے ساتھ نہ رہیں تو اس نے اتنے مہینے کیسے اس شادی میں گزار لیے؟ ضرور کوئی اور بات ہے۔
جس آدمی سے وہ شادی کر رہی تھی وہ اس کو شادی سے پہلے جانتی تھی۔ یقیناً اس کے شوہر کو اس کے ماضی کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کے کیپشن پہ کلک کرو تو ایک رپورٹ کھلتی تھی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا، کشمالہ مبین استنبول میں فیمسائڈ کا شکار ہونے والی ایک وکٹم تھی، لیکن وہ اس شہر یا اس دنیا کی پہلی وکٹم نہیں تھی۔ ہر سال 85,000 سے زیادہ لڑکیاں یا عورتیں اپنے قریبی مرد کے ہاتھوں ماری جاتی ہیں۔ 90% کیسز میں مارنے والا شوہر، ایکس یا بوائے فرینڈ ہوتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ہر 10 منٹ بعد دنیا میں ایک لڑکی کا قتل ہوتا ہے، وہ بھی اس مرد کے ہاتھوں جس نے کبھی اس سے محبت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے۔ ہر روز 140 عورتیں ماری جاتی ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں مارے جانے والی عورتوں میں سے 64% عورتیں اپنے شوہر یا بوائے فرینڈ کے ہاتھوں قتل ہوتی ہیں۔ ہمیں بہتر قوانین بنانے کی ضرورت ہے جو ان عورتوں کا تحفظ۔ اس رپورٹ کے نیچے بھی اس طرح کے کمنٹس ایک کے بعد ایک ابھرتے جا رہے تھے۔ 3 ہفتے بعد ہوٹل سویٹ کی اونچی کھڑکی کے باہر بالکنی میں سمندری بگلے اسی طرح اداس بیٹھا تھا۔ کھڑکی کے شیشے پر چونچ سے بار بار دستک دیتا وہ اندر موجود ذی نفوس کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اس پرتعش سویٹ میں اونچی ونگ چیئر پر کبیرہ سعدان بیٹھی تھیں، سلک کا کافتان پہنے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ مسکرا کے کافی کا کپ عالیان سے تھام رہی تھیں جو وہ جھک کے انہیں تھما رہا تھا۔ ایک گھونٹ بھرا اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ میری فیوریٹ کافی، تھینک یو، تمہیں یاد رہا۔ ان کی آنکھوں میں مسکراتی ہوئی چمک تھی۔ کریم اونی سویٹر اور سنہری بالوں والا عالیان سعدان کندھے اچکا کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنی کافی کے چند گھونٹ بھرے وہ مسکرا کے خاموشی سے اسے دیکھے گئیں۔ سیاد سلطان کا کچھ پتہ چلا؟ عالیان نے کندھے اچکائے اور کافی کا کپ میز پہ رکھا۔ اس دن سے روح بوش ہے، کچھ علم نہیں ہو سکا۔ تمہارے موکلات کیا کہتے ہیں؟ وہ اسے تلاش نہیں کر پا رہے۔ بعض دفعہ انسان جس کو چھپا دے اسے جنات بھی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ یہ درست ہے کہ بچے کو زیاد نے اغوا کیا تھا، تم نے نہیں۔ ان کی مسکراتی آنکھوں میں کچھ تھا، جیسے ایک فخر جو کم ہو گیا ہو، جیسے انہیں یہ بات پسند نہ آئی ہو کہ اتنے ماسٹر کرائم کے پیچھے ان کا بیٹا نہیں تھا۔ عالیان نے پیچھے ٹیک لگائی، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور اسی بے پرواہی سے آبرو جھکائے۔ کہا نا مجھے دنیا میں تھوڑا سا کیوس، تھوڑی سی شرارت پسند ہے۔ میں تو یوں ہی زیاد کے پلان کے ساتھ میس اپ کر رہا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مالا کو ہی مار دے گا۔ پھر جھڑجھڑی لے کر سر جھٹکا۔ کبیرہ سعدان نے افسوس بھری سانس خارج کی۔ مجھے اس کا افسوس ہے۔ عالیان نے نگاہیں اٹھا کے نہیں دیکھا۔ وہ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے بالکل بھی کسی افسوس کا شکار نہیں لگ رہی تھیں۔ آپ کو واقعی افسوس ہے؟ اس کی آواز میں ہلکا سا طنز تھا۔ کبیرہ سعدان کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ اپنی ماں کو یاد کرتی تھی بہت، کم از کم وہ اپنی ماں کے پاس خوش ہوگی۔ ویسے بھی دنیا بہت انفیئر جگہ ہے۔ انہوں نے جھڑجھڑی لی تھی۔ عالیان آنکھیں چھوٹی کی انہیں دیکھے گیا۔ ہر لڑکی اپنی ماں کے پاس خوش نہیں ہوتی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ عنایہ کی شادی کریں گی۔ میں نے کچھ پوٹینشیل میچز اکٹھے کیے ہیں، میرے کلائنٹس ہیں پیسے والے۔ کبیرہ سعدان نے ہاتھ جلا کے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ میں نے کہا نا میری بیٹی میرے ساتھ خوش ہے، تم اس کی ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ وہ جیسے بار بار اس ذکر سے تنگ آ گئی تھی، پھر بے دلی سے کپ نیچے رکھ دیا۔ شروع میں انہیں عالیان کا عنایہ کے لیے فکر مند ہونا اچھا لگا تھا، لیکن اس کی بار بار کی تکرار، کبھی ان کو پوٹینشیل میچز دکھانا، کبھی امیر مردوں کی پروفائلز دکھانا، اب ان کو ہر یہ چیز تنگ کرنے لگی تھی۔ وہ کیسے اپنی بیٹی کو جانے دیں؟ وہی تو تھی جو انہیں جادو سے بچائے ہوئے تھی۔ عالیان نے جواب نہیں دیا، ٹیک لگائے بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا، جتنا تنگ کرنا تھا کر لیا۔ کچھ تھا اس کے آواز میں۔ کبیرہ بیگم نے چونک کے اسے دیکھا اور پھر اس پہ نگاہ جمی تو جم ہی گئی، جیسے منجمد ہو گئی ہو۔ عالیان ان کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ہٹا رہا تھا۔ بنا پلک جھپکائے انہیں دیکھتے ہوئے اس نے دھیرے سے ٹانگ ہٹائی، صوفے پر آگے ہو کے بیٹھا، غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ بالکل ساکت، پلک جھپکائے بنا انہیں دیکھ رہی تھی۔ عالیان ایک چٹکی ان کے چہرے کے سامنے بجائی، وہ پلک تک نہ جھپک سکیں۔ اس دنیا کی سب سے بڑی ایجاد جانتی ہیں کیا ہے؟ اس نے تیزی سے ہڈی کی زپ کھولی، دونوں حصے علیحدہ ہوئے، اندر ہاتھ ڈال کے جیب سے چند چیزیں نکال کر میز پر رکھتا گیا۔ وہ بالکل ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی، نہ پلک جھپک پا رہی تھی، نہ جسم کا کوئی عضو حرکت کر پا رہا تھا، آواز بھی ہونٹوں سے نہیں نکل رہی تھی۔ فیس آئی ڈی سب سے بڑی مشکل ہے، یہ فیس آئی ڈی۔ عالیان نے ان کا لیپ ٹاپ کھولا، جلدی اس میں چند تاریں پیوست کیں، پھر آگے آیا، ان کا موبائل اٹھایا، اسکرین روشن کی اور ان کے چہرے کے سامنے لے گیا۔ کلک کی آواز کے ساتھ وہ کھل گیا۔ وہ اسی طرح پتھر کا بت بنے بیٹھی تھیں۔ بے فکر رہیں، کچھ خاص نہیں دیا میں نے آپ کو، صرف ایک عارضی طور پہ مفلوج کرنے کی دوا۔
کچھ دیر میں آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ سر جھکائے تیزی سے ان کے موبائل پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ ایک ایپ کھولی اور ان کی ونگ چیئر کے بازو تک آیا، جھک کے اسکرین ان کے سامنے کی۔ فون کیمرہ نے ان کے چہرے کی تشخیص کی اور ایپ کھل گئی۔ یہ ایک بینکنگ ایپ تھی۔ اس فیس آئی ڈی نے مجھے کافی دن بڑی مشکل میں ڈالا ہے۔ اتنی دفعہ آپ کے لیپ ٹاپ میں فلیش ڈرائیوز ڈالیں، آپ کی بینکنگ ایپس کو ہیک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ آپ کی 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن ہر جگہ آ جاتی تھی۔ میں نے وہ مقروض ہونے کا ڈرامہ بھی اسٹیج کیا، لیکن پھر بھی آپ نے صرف پیسوں کی آفر کی، یہ نہیں کیا کہ نوٹوں سے بھرا بریف کیس میرے سامنے رکھ دیا ہو۔ کیا فائدہ امیر ماں کا۔ وہ تیزی سے بٹن دبا رہا تھا۔ وہ کسی بت کی طرح بیٹھی تھیں، ہارن ہلکے سے کپ کپائے، لیکن وہ حرکت کرنے سے انکاری تھے۔ آپ کے لیپ ٹاپ کا سارا ڈیٹا بھی کاپی کیا، کچھ خاص نہیں ملا سوائے ان ویڈیوز کے جو آپ پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز کو ہائر کر کے سادھان صاحب اور ان کی فیملی کی بنواتی رہتی تھیں۔ اب وہ دوسرے بینکنگ ایپ کھول کے ان کے چہرے کے سامنے لا رہا تھا۔ کلک کی آواز کے ساتھ دوسرے خزانے کا منہ کھل گیا۔ وہ مسکرا کے واپس بیٹھا اور ٹھک ٹھک بٹن دباتا گیا۔ میں ان ویڈیوز کو آج آپ کے تمام فیملی گروپس اور سوشل میڈیا پہ ریلیز کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ کے بینک اکاؤنٹس خالی کرنے کے بعد مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ البتہ وہ ویڈیوز منظر عام پہ آنے کے بعد سادان صاحب آپ کے سب سے بڑے دشمن بن جائیں گے اور آپ کی ساری کوششیں ان سے اپنا دفاع کرنے میں لگ جائیں گی۔ کہا نا، مجھے دنیا میں تھوڑا سا کیاؤس پسند ہے۔ وہ پھر سے اٹھا اور تیسری ایپ ان کے سامنے کی۔ رہی آپ اور آپ کی بیٹی، تو مجھے آپ لوگوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں یہاں آپ کے پاس آ کر آپ سے کوئی بانڈنگ کرنا چاہتا ہوں؟ سر جھکائے ٹھک ٹھک بٹن دباتا اس کے چہرے پر موبائل کی نیلی روشنی پڑ رہی تھی۔ ارے واہ، آپ کے پاس تو کرپٹو والیٹ بھی ہے، زبردست۔ آریان کے چہرے پہ بے پناہ خوشی تھی، انگوٹھے اور انگلیاں کھٹاکھٹ ٹائپ کر رہے تھے۔ پھر وہ اٹھا اور الماری تک گیا، دروازہ کھولا۔ اندر ایک لاکر تھا جس کا پاسورڈ وہ کئی دفعہ دیکھ چکا تھا۔ ٹھک ٹھک کر کے پاسورڈ ٹائپ کیا، لاکر کا دروازہ کھولا، اندر موجود 2-3 نیکلس اور بریسلیٹ اٹھائے، پھر مایوسی سے واپس ان کو دیکھا۔ ٹریول پہ صرف اپنے ساتھ اتنی سی جیولری لائی ہیں؟ چلیں خیر، پاکستان میں آپ کے پاس بہت کچھ رکھا ہوگا جس سے آپ کا گزارا چل جائے گا۔ تھینک یو فار دس۔ ہڈی کے اندر ہر چیز ڈالتا گیا، پھر ان کا موبائل ان کے سامنے رکھا، ہڈی کی زپ بند کی اور ان کے سامنے آ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے جھکا، یوں کہ ان کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔ 1 گھنٹے تک آپ کا جسم کام کرنے لگ جائے گا، لیکن اس کے بعد آپ کا کوئی بینکنگ کارڈ ورک نہیں کرے گا اور آپ خود کو ویسے ہی تنہا محسوس کریں گی جیسے ایک زمانے میں آپ نے اس چھوٹے سے بچے کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سنگینی تھی، سرد مہری تھی۔ میری ماں صرف ایک عورت تھی، میں اسی کو اپنی ماں مانتا ہوں، وہی میری فیملی تھی۔ رہی آپ اور آپ کی بیٹی، تو مجھے آپ لوگوں سے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا، ماتھے تک ہاتھ لے جا کر مسکرا کے سلام کیا اور پھر وہ ان کی منظر نامے سے نکل گیا اور وہ اس کے دور جاتے قدموں کی آواز سن سکتی تھیں۔ ساخت جامد کسی مجسمے کی طرح بیٹھی، جیسے کسی قبر میں ہوں اور لوگ مٹی ڈال کے جا رہے ہوں۔ آریان کا دور جاتا ہر قدم ان کے سینے پہ کسی دھمک کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ اسے پکارنا چاہتی تھیں، وہ اسے روکنا چاہتی تھیں، لیکن وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا، انہی اندھیروں میں جہاں سے وہ اسے کبھی نہیں ڈھونڈ سکیں گی۔ وہ ایک سفید دیواروں والا کمرہ تھا، صاف ستھرا، چند آلات اور مشین کونوں میں رکھی تھی۔ وسط میں ایک سفید شیٹ والا بیڈ تھا، اس پر ہسپتال کا گاؤن پہنے زارینہ فرید بیٹھی تھی۔ گردن میں چین سی لٹکی سیاہ فاختہ دمک رہی تھی۔ چہرہ بالکل شفاف صاف تھا، ہر قسم کے میک اپ اور پروڈکٹ سے پاک۔ بال بندھے تھے اور وہ ہاتھ میں پکڑے آئینے سے چہرہ دائیں بائیں گھماتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ساتھ اسکربز میں کھڑی لڑکی نے قدرے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ زارینہ میڈم، 1 منٹ۔ وہ آئینہ نیچے رکھ کے ایک طرف جھکی، موبائل روشن کیا، بابا نام کی چیٹ کھولی۔ اس کے تمام میسیجز کے آگے نیلے ٹک تھے، لیکن کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ہسپتال جاتی تھی تو وہ ملنے سے انکار کر دیتے تھے۔ بس ایک نظر اس کی گردن میں جھولتی سیاہ فاختہ کو دیکھا تھا، پھر دوبارہ سے اسے کوئی بات نہیں کی، بس چہرہ موڑ لیتے۔ کوئی بات نہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ اس نے دوسری چیٹ کھولی۔ ماہر، اس کے نام کے ساتھ ایک ہارٹ بنا تھا، سرخ خون کے جیسا ہارٹ۔ وہاں بھیجے گئے تمام میسیجز کے آگے سنگل گرے ٹک تھا۔ دل ڈوب کے ابھرا۔ اس نے فون نیچے رکھ دیا، پھر اس نیلے اسکربز والی لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی جو اسے فکر مندی سے کہہ رہی تھی، آر یو شیور آپ یہ سرجری کروانا چاہتی ہیں؟ آپ کی آنکھیں پہلے ہی آلمنڈ شیپ۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، مجھے یہاں سے یہ لائن یوں چاہیے۔ وہ آنکھوں کے قریب اشارہ کر کے بتا رہی تھی، ہر چیز پہلے ہی ڈاکٹر سے ڈسکس کی جا چکی تھی۔ پھر پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا تکلیف تھی جو بار بار اس کا موڈ خراب کر رہی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی تھوڑی میں اتنے یونٹس اگر ہم نے لگا دیے تو؟ مجھ سے بحث مت کرو، جو میں نے کہا ہے وہی کرو، آخر میں تم لوگوں کو پے کر رہی ہوں۔
لڑکی نے گہری سانس لی، پھر جبراً مسکرائی۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ اس کا کیا جا رہا تھا، وہ کانٹریکٹ سائن کر چکی تھی۔ وہ ربر کے سینڈلز کے ساتھ چلتی آگے بڑھ گئی اور انٹرکام اٹھا کے کسی کو اطلاع کرنے لگی۔ پیشنٹ کی پریپ کروا رہی ہوں، وہ تقریباً تیار ہیں۔ ریسیور رکھ کے ایک افسوس بھری نظر اس پہ ڈالی جو ابھی تک آئینے میں دائیں بائیں چہرہ گھما کے خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو کیا؟ بیربل کی بیکری کے اندر زرد بتیاں جلی تھیں، جامنی اور بھورے رنگوں سے سجی خوبصورت بیکری جس کی ہر دیوار پر آرٹ ورکس کیے گئے تھے۔ صرف ایک دیوار تھی بالائی منزل پہ جو ادھوری تھی، اسے کسی نے مکمل نہیں کیا تھا۔ بہت سی چیزوں کی طرح اسے بھی ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا۔ البتہ اوپر نیچے کرسی پر بہت سے لوگ بیٹھے تھے، سب کے آگے سنیکس اور ڈیزرٹ رکھے تھے۔ گرم کافی کی بھاپ، اڑتی خوشبو باتوں کی خنک میں گم ہو رہی تھی۔ چہل پہل، رونق۔ یہ بیکری کو کھلے تیسرا دن تھا اور گاہکوں کی آمد کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا بیربل فرید کیشیئر پہ جھکا اسکرین پہ موجود فگرز دیکھ رہا تھا۔ وہ سویٹ پینٹس پہ ڈھیلا سویٹر پہنے، گھنگریالے بالوں کی کس کے پونی بنائے، کان کی بالی اور گردن کی زنجیروں کے ساتھ ہمیشہ جیسا بیربل ہی لگ رہا تھا۔ کاؤنٹر کی داخلی دیوار پر ایک فریم لگا تھا جس میں بالائی منزل کی ادھوری دیوار کا موڈل دکھائی دے رہا تھا اور اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھی لڑکی جس کے ماتھے پہ سبز رومال بندھا تھا اور وہ اس کو پینٹ کر رہی تھی۔ یہاں سے اس لڑکی کا چہرہ واضح نہیں تھا، البتہ سوشل میڈیا کے باعث بیکری میں آنے والے تمام لوگ اس لڑکی کو پہچانتے تھے۔ تمہیں مالا نے ہائر کیا تھا، بیربل مینیجر کے قریب جھکا قدرے سختی سے کہہ رہا تھا، اور اس نے تمہیں سارا بزنس پلان سمجھایا تھا۔ تم ویسے ہی کرو گے جیسے اس نے کہا تھا۔ مینیجر نے سر ہلایا۔ جی سر کہہ کے کی بورڈ پر بٹن دباتا گیا۔ بیربل گہری سانس لے کے وہاں سے ہٹا، ایک نظر مسکرا کے دیوار پر آویزہ فریم کو دیکھا۔ وہ بالکل ویسا ہی کرے گا جیسا مالا نے کہا تھا۔ وہ اس سے سمجھدار تھی، اس سے کہیں زیادہ بزنس سینس تھی۔ وہ مالا کی کوئی نصیحت نہیں بھلائے گا۔ ان آخری دنوں میں جب وہ بیکری میں پینٹ کر رہی ہوتی اور بیربل کبھی کبھار ادھر آتا تھا تو وہ بیٹھ کے اس کو سمجھاتی تھی کہ اس نے زندگی کو کیسے سیریس لینا ہے، کیسے اس نے کام کرنا ہے۔ وہ اس کی سب سے خالص اور اوتھینٹک دوست تھی۔ بیربل فرید اس کی نصیحت کو نہیں بھلائے گا اور زندگی کو ویسے ہی گزارنے کی کوشش کرے گا جیسے مالا نے اس کو سکھایا تھا۔ وہ سویٹ پینٹس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گردن اونچی کے اس بڑے سے فریم کو دیکھ رہا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھی پینٹ کرتی لڑکی اس کو زندگی گزارنے کا گڑ تھما گئی تھی۔ اس کو دیکھتا بیربل کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ اور پھر اس فریم کے شیشے میں پیچھے کا عکس دکھائی دینے لگا۔ بیربل کی آنکھیں چمبے سے اکٹھی ہوئیں، چونک کر گردن موڑی۔ دروازہ کھلا تھا۔ جامنی گھنٹی دروازے سے ٹکرائی اور چھنچھناہٹ گونجی۔ اس منحوس جامنی گھنٹی کو اس نے رینوویشن کے بعد واپس لگا دیا تھا، لیکن اس وقت اس کی نگاہیں اس گھنٹی پہ نہیں، اندر داخل ہونے والی لڑکی پہ مرکوز ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی دو دوستوں کے ساتھ اندر وارد ہوئی تھی۔ اونچی ہیلز، سفید کوٹ، اندر سے جھانکتی چینل کے لوگو والی بیلٹ، کوہنی سے ٹنگا برکن، انگلیوں اور کانوں میں دمکتے پتھر۔ ایک ہاتھ موبائل میں لیے وہ مسکرا کے انگریزی میں اپنی دوستوں کو کچھ کہتی ایک سیٹ کی طرف بڑھ گئی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، لمبے بھورے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ پھر نزاکت سے تھوڑی تلے مٹھی رکھی، وہ دائیں بائیں نگاہیں گھمانے لگی۔ خوبصورت طرح دار لڑکی جس کی کلاہی میں دمکتی رولیکس کی چمک بیربل فرید کو یہاں تک دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بے اختیار تھوک نکلا۔ مالا کے پورٹریٹ کی طرف دھیرے سے رخ موڑ لیا۔ ویٹر ان سے آرڈر لے کے اس طرف آ چکا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ اس دوران لڑکی نے ایک دو دفعہ اسے دیکھا تھا، پھر مسکرائی تھی اور اپنی دوستوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ بیربل تیزی سے کچن کی طرف گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ شیف کے ساتھ باہر نکلا تو اس ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہا۔ شیف اور وہ دونوں کے ساتھ اس ٹیبل تک آئے تھے۔ شیف اور وہ دونوں ساتھ اس ٹیبل تک آئے تھے۔ شیف نے ڈیزرٹ کی پلیٹس باری باری ان کے سامنے رکھیں۔ طرح دار لڑکی نے نگاہیں اٹھا کے پہلے شیف کو دیکھا اور پھر بیربل فرید کو، جو مسکراتا ہوا ان کے سامنے کھڑا تھا۔ دس از آن دا ہاؤس، اس نے مسکرا کے صرف اسی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی دوستوں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پہلے اپنی طرح دار فرینڈ کو دیکھا اور پھر بیربل فرید کو۔ لڑکی نے دلچسپی سے تھوڑی تلے مٹھی رکھی اور پلکیں دو تین دفعہ جھکائیں۔ اور کیا ہاؤس ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گا؟ بیربل دھیرے سے ہنس دیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر مالا کے پورٹریٹ کی طرف سے رخ مکمل موڑے چوتھی کرسی کھینچ لی۔ وہ چمک اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اوہ گاڈ گائز، بیربل کبھی نہیں بدلے گا، وہ پھر سے ویسا ہو گیا ہے۔ کرمزی عمارت اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی تھی۔
اس کی راہداریوں اور برآمدوں میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ عمارت کا پورٹریٹ آفس کے لیے کھول گئی تھی، البتہ چکور صحن کے وسط میں مزدور ابھی تک لگے اپنا کام مکمل کر رہے تھے۔ تعمیراتی کام ختم ہو چکے تھے، صرف ایک کام رہتا تھا، ان دیواروں کا آرٹ ورک جو اس صحن کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی۔ ہر دیوار کے ساتھ ایک آرٹسٹ اونچی نیچی سیڑھی پر بیٹھا بارش کے ساتھ پینٹ کر رہا تھا۔ کسی آرٹسٹ کو اپنا دماغ نہیں لگانا پڑ رہا تھا کیونکہ ان کے پاس آرٹ ورک کی ریفرنس فوٹوز پہلے سے موجود تھیں۔ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ انہیں کیا پینٹ کرنا ہے۔ آنسو، وہ دیواروں پر شفاف ویکس کے آنسو بنا رہے تھے کہ ایسے کہ اطراف کا منظر الٹا ہو کے ان آنسوؤں میں منقش ہو رہا تھا، چھوٹے بڑے آنسو جو پانی کے قطروں کی طرح لگتے تھے، جیسے عمارت بارش میں بھیگی ہوئی ہو اور موتیوں جیسے قطرے دیواروں پر ٹھہر گئے ہوں۔ وہ جامنی بوگن ویلیا کے درخت والا گھر اسٹریٹ کے کارنر پہ اسی طرح کھڑا تھا، البتہ اس کا گھاس پہلے سے بہتر تراشیدہ تھا۔ سفید پتھر کے خرگوش اور بطخوں والے گملوں میں تازہ پودے اگے تھے۔ صرف ایک گملہ باغیچے کے وسط میں رکھا تھا اور وہ مٹی سے خالی تھا۔ دائیں بائیں باغبانی کے چند آلات، مٹی کے پیکٹ اور بیج کے پاؤچ رکھے تھے۔ آج موسم قدرے بہتر تھا، سورج نکلا ہوا تھا اور باغیچے کا آدھا حصہ دھوپ میں نہایا ہوا تھا۔ ایسے میں اندرونی دروازہ کھلا اور باہر برآمدے سے ماہر باہر آتا دکھائی دیا، سیاہ سویٹر اور سفید پینٹس پہنے، آستین پیچھے چڑھائے۔ وہ پانی کا برتن لیے باہر آ رہا تھا۔ ہاتھوں کے زخم اب مندمل ہو کے غائب ہو چکے تھے، بال ماتھے پر بکھرے تھے اور دھوپ کے باعث اس نے بھوری آنکھیں چھوٹی کر لی تھیں۔ جوگر سے چلتا وہ باغیچے کے وسط میں آیا اور پنجوں کے بل نیچے بیٹھا، پانی کا برتن ساتھ رکھا اور گملے کو اپنے قریب کیا۔ مٹی کا پیکٹ اٹھانے لگا، پھر ٹھہرا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور موبائل نکالا۔ اسکرین روشن کی، سامنے چند میسیجز تھے۔ ماہر نے انہیں چھوا۔ پہلا میسیج قرمزی عمارت کے پروجیکٹ مینیجر کی طرف سے تھا۔ وہ اسے آنسوں سے بھری دیوار کی تصویر بھیج کے پروگریس دکھا رہا تھا۔ اس نے جواب میں صرف تھمز اپ کا نشان بنا کے بھیج دیا۔ دوسرا میسیج سبرینا کی طرف سے تھا۔ ماہر نے کھولے بغیر چیٹ ارچیو کر دی، پھر 1 in 50 کی چیٹ کھولی۔ کل اس نے بدر اور ہلال کی تصویریں اسے بھیجی تھیں۔ پہلے کی طرح ان تصویروں کے جواب میں کوئی غصے بھرا میسیج، عدالت میں جانے کی دھمکی یا ایسا کچھ بھی موصول نہیں ہوا تھا۔ ماہر نے صرف تصویروں پہ ہارٹ ریٹ کر دیا تھا، اس کے علاوہ خاموشی تھی۔ ماہر نے فون جیب میں ڈال دیا اور مٹی کا پیکٹ کھولنے لگا۔ یہ اسی پودے کے بیج تھے جو زمانے میں اس نے ایک ماہی کو دیے تھے، وہ پودا جو اس کا باپ ہر جگہ لگایا کرتا تھا، پودے جو مالا کو پسند تھے۔ وہ اس گھر میں ایک ایک کر کے سارے پودے لگانے جا رہا تھا، اور جب وہ پودے لگا کے تھک جائے گا تو وہ کچھ اور کرے گا۔ یاسمین نے کل اسے پوچھا تھا کہ وہ گریف کی کون سی اسٹیج پہ، کم از کم اتنا ہوا تھا کہ ان 3 ہفتوں میں وہ یاسمین سے بات کرنے لگ گیا تھا۔ اس نے سوال کے جواب میں کافی دیر سوچا تھا۔ وہ ڈینائل سے نکل چکا تھا، غصہ ختم تھا۔ بارگیننگ کے بارے میں اس نے بہت سوچا تھا، لیکن کچھ بچے ہی نہیں تھا جس سے وہ بارگین کر سکے۔ اب صرف ڈپریشن تھا، اس کے بعد قبولیت شروع ہوگی، لیکن ڈپریشن کی غار بہت طویل تھی، اس میں صرف اندھیرا تھا۔ زندگی کی ہر خوبصورتی ختم ہو چکی تھی، کوئی شے خوشی نہیں دے سکتی تھی، بس ہر طلوع ہوتی سورج کے ساتھ اٹھنا تھا اور ہر غروب ہوتی سورج کے ساتھ سو جانا تھا۔ چند دوائیں تھیں جن کا خود کو عادی کرنا تھا تاکہ دن گزر سکے، ایک ایک دن کر کے ہر دن کاٹنا تھا۔ بس اتنا ہوا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو معاف کر دیا تھا جیسے کہ وہ چاہتی تھی، اس کے علاوہ اسے کسی کو معاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ مالا کو نہ خود کو۔ وہ اس روز جلدی پہنچتا یا وہ اس روز مالا کی پوری بات سن لیتا، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو کے رہنا تھا۔ البتہ وہ ہر ایک سے پوچھتا تھا، ہلال سے بھی، یاسمین سے بھی، کہ اس آخری ملاقات میں فون پر کان لگائے وہ اسے اشارہ کر کے اسے کیا کہہ رہی تھی، انگلیوں سے چکور مربع کا خاکہ بناتی وہ اسے کیا بتا رہی تھی، کوئی ہدایت، کوئی کام۔ وہ جو بھی کہہ رہی تھی وہ اسے کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ گملے میں مٹی بھرے وہ انگلیوں سے جیسے اسے گوندھ رہا تھا۔ وہ ابھی اس چیز میں اچھا نہیں تھا، لیکن ہو جائے گا۔ ایک عمر پڑی تھی پودے لگانے کے لیے۔ اس نے گزرتے دنوں میں کئی بار یہ سوچا تھا کہ اس روز بیکری کے ٹوٹے دہانے کے ملبے کے ساتھ بیٹھے وہ اس سے کچھ کیوں نہیں کہہ سکا تھا۔ نہ وہ جو گردن میں شیشہ پیوست ہوتے ہوئے زمین پر گری تھی اس کو کچھ کہہ سکی تھی۔ مٹی لگاتے اس کے ہاتھ سست ہو گئے، بے اختیار کرب سے آنکھیں بند کیں۔ وہ منظر نگاہوں سے جاتا ہی نہیں تھا۔ موویز کی طرح وہ ایمبولینس میں جانے تک زندہ کیوں نہیں رہی تھی؟ اس نے آخری سانسوں میں سے بہت سی ہدایات کیوں نہیں دیں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اس کے بیٹے کا خیال رکھے، یہ ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے؟
لوگ تو آخری سانسوں میں بہت سی باتیں کر لیتے ہیں، عہد و پیمان باندھ لیتے ہیں، وصیت کر جاتے ہیں، پھر وہ دونوں کچھ کیوں نہیں کہہ سکے؟ اس نے جھرجھری لے کے آنکھیں کھولیں، بیچ والا پیکٹ اٹھایا تو ناخنوں میں مٹی بھری تھی۔ ان کی وہ ملاقات ابھی ادھوری رہ گئی تھی۔ شوق میں، بے یقینی میں وہ کچھ کہہ نہ سکا، نہ مالا کو مہلت ملی۔ زندگی میں ہر چیز اس ٹوٹی نان کھاتائی کی طرح کیوں ادھوری رہ جاتی تھی؟ کلوزر کیوں نہیں ملتا تھا؟ یا شاید ایسے ہی سب لکھا تھا مکتوب؟ وہ بیچ انگلیوں میں اٹھائے دھیرے دھیرے انہیں گیلی مٹی پر پھینکتا گیا۔ ننھے ننھے دانے موتیوں کی طرح دھوپ میں چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ تب بھی گھاس پہ جوتوں کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ ماہر نہیں پلٹا، وہ اپنے پیچھے کھڑا دراز کا سایہ اور ہڈی دیکھ سکتا تھا۔ نوارد کے ہاتھ جیبوں میں تھے اور وہ اس کے قریب آ رکا تھا۔ مجھے مالا کا افسوس ہے، دل سے، آلیان کھنکارا تھا۔ ماہر نے ایک نظر سائے کو دیکھا جس کے سر پہ پی کیپ تھی، پھر واپس مٹی کے پیکٹ میں مٹھی ڈالی۔ لیکن اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو ذرا سی شرارت کر رہا تھا۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ میری وجہ سے آپ کو اور مالا کو اتنا وقت ملا، ایک ساتھ گزارنے کا موقع ملا۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح مٹی کی تہہ بیچوں کے اوپر لگاتا گیا۔ پیچھے کھڑے آلیان نے گہری سانس لی۔ میں اس شہر سے جا رہا ہوں، صرف ایک یقین دہانی کروانے آیا ہوں کہ بدر، ہلال اور آپ لوگ مجھ سے محفوظ رہیں گے۔ مجھے آپ لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس شہر میں اپنا آخری کام کر چکا ہوں اور اب اپنی بزنس ایمپائر لاہور منتقل کر رہا ہوں۔ وہاں ایک بہت بڑی کلائنٹ میری منتظر ہے۔ ماہر نے پانی کی سراہی اٹھائی، گردن ترچھی کی، سراہی سے پانی گملے پر گرانے لگا۔ مٹی بھیگتی گئی اور بیج اس مٹی تلے دفن ہوتے گئے۔ مجھے مالا کے لیے واقعی افسوس ہے۔ جاؤ یہاں سے آلیان، وہ اسی بیزاری سے بولا تھا۔ نیچے رکھی اور ہاتھ سے مٹی کو دبانے لگا۔ آلیان نے کندھے اچکائے، اس سے پہلے کہ وہ مڑتا ماہر کے ہاتھ رکے، پلٹ کے گردن اونچی اٹھا کے اسے دیکھا۔ سورج کا رخ اس طرف تھا، سو ماہر فرید کی آنکھیں چھوٹی ہو گئیں۔ خود بھی چلے جاؤ اور اپنے ساتھ ان تینوں کو بھی لے جاؤ، اس کے کندھوں کے پیچھے اشارہ کیا۔ آلیان کیمبرج تعجب سے اٹھے، چہرے پہ خوشگوار مسکراہٹ امڈ آئی۔ ارے واہ، میں نے سنا تھا لیکن آج دیکھ بھی لیا۔ جتنی تکلیف سے گزرو اتنی یہ والی سینس شارپ ہو جاتی ہے۔ پہلے آپ کو سنائی دیتے تھے، اب دکھائی بھی دینے لگ گئے۔ وہ محظوظ سا ہو کے مسکراہٹ دبائے پلٹنے لگا، پھر ایک دم ٹھہرا، چوک کے ماہر کو دیکھا۔ دو، اس نے انگلیوں کی وکٹری بنا کے دکھائی۔ میرے ساتھ دو ہیں۔ دھوپ سے آنکھیں چھوٹی کیے ماہر پہلی دفعہ مسکرایا تھا، نفی میں سر دائیں بائیں ہلایا۔ تین ہیں آلیان، اور یہ تیسرا تمہارا کارما بنے گا، شاید اسے کسی نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ آلیان نے چونک کے دائیں بائیں دیکھا، پھر اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، چہرے پہ ایک دم سفیدی سی چھائی۔ ماہر فرید تب تک پلٹ کے اپنے گملے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ آلیان نے پھر سے دائیں بائیں دیکھا، پھر واپس ماہر کو۔ اس کی آنکھوں میں شک تھا، پھر اس نے جھرجھری سی لی۔ نہیں، وہ اس کے ذہن کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا تھا، اس کے ساتھ دو تھے۔ ابھی کسی جن میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اسے سرکار سے ٹکر لے۔ وہ پلٹ گیا، اس کے دونوں موکل خاموشی سے اس کے ساتھ پلٹ گئے، ہاتھ باندھے، اس کا ہر کام کرنے کے لیے تیار۔ وہ دور جاتے گئے اور وہ فضا میں تیسرا تیرتا ہوا کسی سائے کی طرح ان کے پیچھے اڑتا گیا۔ وہ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ اسے محسوس بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ اس کے ساتھ تھا۔ آصف، اس نے بہت کوشش کی تھی مالا کو وارن کرنے کی، وہ اسے بار بار ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سنواتا تھا، شاید وہ جان جائے کہ مستقبل میں کوئی اس کو بیکری پہ بلا کے ٹریپ کرنے لگے، بس اتنی ہی خبر تھی اس کو۔ لیکن وہ نہیں سمجھ سکا، جنات اشارے دینے میں نالائق تھے یا انسان سمجھنے میں؟ آصف فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ البتہ اس نے ایک طویل عمر گزاری تھی اور ایک طویل عمر باقی تھی۔ چند سال وہ اس نوجوان جادوگر پہ صرف کر ہی سکتا تھا۔ سو چپ چاپ خاموشی سے ان کے پیچھے فضا میں تیرتا گیا۔ وہ اب ٹیشو سے گملے کے دہانے سے گیلی مٹی صاف کر رہا تھا۔ سفید خرگوش اجلا نکل آیا تو ماہر نے دونوں ہاتھوں سے اسے تھاما اور اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس کی جگہ پہ جا کے اس کو رکھا، ہاتھ جارے ایک نظر جامنی بوگن ویلیا تلے رکھے بھورے بینچ کو دیکھا، پرپل اور براؤن۔ ایک وقت تھا جب وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے، اب وہ بینچ خالی تھا۔ اس شہر کے ہر پتھر، ہر درخت اور ہر آسمان تلے بہت سی یادیں بکھری تھیں۔ ابھی ایک عرصہ لگے گا، وہ جانتا تھا، ابھی یہ غار بہت لمبی تھی۔ وہ گھر کے اندر چلا آیا، ایک کمرے سے ہلال کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بدر کو کچھ کہہ رہی تھی۔ لاؤنج کے وسط میں ابھی تک چند کارٹنز اسی طرح رکھے تھے جو شفٹنگ کے وقت سے یہاں پڑے تھے۔ وہ ان آوازوں کو نظر انداز کر کے کچن کی طرف آ گیا۔ جانتا تھا وہ کیا کہہ رہے ہوں گے، ہلال اس کو کوئی کہانی سنا رہی ہوگی اور وہ جواب میں صرف ایک ہی لفظ کہتا تھا، ماما۔
لیکن فیضی خانم نے صبح بتایا تھا کہ بہت دن بعد اس نے ٹھیک سے کھانا شروع کیا ہے۔ ابھی یہی بہت تھا، بیبی سٹیپ۔ کم از کم بدن نے ٹھیک سے کھانا شروع کر دیا تھا، اس نے ابھی تک نہیں کیا تھا۔ مالا اور اس کی محبت کی داستان بدر اور مالا کی کہانی سے کہیں طویل عرصے پہ محیط تھی۔ ابھی ایک عرصہ لگنا تھا اس کو مدھم ہونے میں۔ وہ چولہے تک آیا، پانی رکھا، اسی بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے گرم کیا، چند پتے اندر ڈالے، پانی کھولتا گیا اور ماہر ان بلبلوں کو دیکھے گیا۔ انگلیوں سے گردن کو ٹٹولا۔ گردن میں وہ ایک باریک زنجیر پہنے ہوئے تھا جس میں روز گولڈ پتے والی ایک انگوٹھی تھی۔ اس نے چین کو سویٹر کے اندر ڈال دیا، یہ اس کی قید تھی، اسے ایک عرصہ اس زنجیر کو پہننا تھا۔ پھر اس نے چولہا بند کیا، قہوہ مگ میں ڈالا اور مگ اٹھائے باہر آ گیا۔ سرما کی دھوپ اسی طرح پھیلی تھی۔ وہ برآمدے میں رکھے کینٹ کے کاؤچ پر بیٹھا، پاؤں لمبے کر کے سٹول پر رکھ دیے اور بھاپ اڑاتی چائے کا کپ تھامے بوگن ویلیا کے درخت کو دیکھے گیا جس کے جامنی پھول دھوپ سے چمک رہے تھے۔ ابھی سرما تھا، ہر طرف سرمئی پن تھا، ابھی بہار کی رونق واپس آنے میں ایک لمبا عرصہ لگنا تھا۔ ابھی یہ سرد مردہ سا موسم کاٹتا تھا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لیکن جیسے سرمئی منظر نامے میں بوگن ویلیا کے جامنی پھول رنگ بکھیرتے تھے، ویسے ہی اس کی یادوں میں ان بہت سے سرمئی مناظر میں ٹوٹی بیکری کے ملبے، خون میں لیٹی لڑکی، ہسپتال کا مردہ خانہ، قبر کے سامنے کھڑا ماہر فرید، ان سب خوفناک منظر میں ایک منظر ایسا بھی تھا جو ان جامنی پھولوں کی طرح تھا، رنگین، روشن۔ اس ایک منظر کو یاد کر کے، ذہن میں بار بار کسی فلم کی طرح ری پلے کر کے یہ مدت کاٹی جا سکتی تھی، شاید۔ ماہر نے مگ ہونٹوں سے لگایا، دھیرے دھیرے گھون بھرنے لگا، چائے سے اٹھتی بھاپ نگاہوں کے سامنے چھانے لگی، موسم کا سارا سرمئی پن غائب ہو گیا اور وہ ایک جامنی پھول ہر شے پہ چھا گیا۔ کیا تمہیں کوئی پچھتاوا ہے؟ وہ دونوں بالکنی میں ساتھ ساتھ کھڑے تھے، رات کا وقت تھا، ہاتھ میں بھاپ اڑاتے مگ اور لیونڈر کا جامنی پھول والا پودا خاموشی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ کس چیز کا؟ وہ رکا اور پھر ہونٹوں پر اچھا یہ مالا نے پوچھا تھا تو وہ ٹون آپ لوگ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ مالا پوچھ رہے کیا تمہیں پچھتاوا ہے؟ تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کس چیز کا؟ وہ رکا اور پھر ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ ابھری۔ کس چیز کا؟ وہ بھی اداسی سے مسکرا دی۔ لاہور میں مجھے چھوڑ کے آنے کا، مجھے اپنی حقیقت خود نہ بتانے کا، ذات کو میرے سامنے ایکسپوز نہ کرنے کا، ہمیشہ آدھا سچ بولنا، نان خطائی ختم نہ کرنے کا۔ ماہر نے ہلکے سے شانے اچکا دیے۔ ہے افسوس، پچھتاوا بھی، اسی لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ پھر جیسے کچھ سوچ کے وہ چونکا۔ کیا تمہیں کوئی پچھتاوا ہے؟ کشمالہ مبین نے بیلکنی کے دروازے کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے کپ کو جسے دھواں اٹھ اٹھ کے اوپر جا رہا تھا اور شیشے کی کھڑکیوں کو لمحے بھر کے لیے دھندلا کر دیتا تھا۔ پھر اس نے ننھے گملے کو دیکھا جس میں لیونڈر کا تنہا پودا اگا تھا۔ پھر اس نے ماہر کو دیکھا، اس کے اوپر دھندلے آسمان کو جہاں اکا دکا تارے چمک رہے تھے۔ پھر اس نے نیچے پرسکون بہتے پانی کو دیکھا، اس کے کنارے پر لرزتی کشتیوں کو، ان کے رنگ برنگے کپتانوں کو اور اس میں بیٹھے کپتان اور اس کے ساتھیوں کے قہووں کی پیالیوں کو، اور پھر اس نے کہنا شروع کیا۔ آنسو! اس کی آنکھیں ایکسائٹمنٹ سے چمکی تھیں۔ ہم قرمزی عمارت کی دیواروں پہ آنسو بنائیں گے۔ آنسو! ماہر نے الجھ کے اس کو دیکھا، اب وہ اس کی طرف رخ موڑ چکا تھا۔ مالا کے پس منظر میں سیاہ آسمان اور نیچے روشن کشتیاں دکھائی دے رہی تھیں، جیسے میں نے لاہور والے گھر کے اوپر اسٹوڈیو کی کھڑکی پر بنائے تھے۔ ان آنسوں میں سارا منظر الٹا ہو کے دکھائی دیتا تھا، نہ بھلائے جانے والی آج۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ بالآخر ماہر فرید کھل کے مسکرا دیا۔ اس کے 28 شیڈز کی عمارت کے لیے اس سے بہتر آئیڈیا کوئی نہ تھا۔ لیکن کیا تم میرا 10 سیکنڈ میں پیش کیا آئیڈیا قبول کر لو گے؟ مالا نے پوچھا تو سبز آنکھوں میں امید اور آئیڈیا رد ہو جانے کا خوف دونوں موجود تھے۔ وہ اسی طرح مسکراتا رہا۔ کر لوں گا۔ پھر اس نے جیسے تحسین سے اسے دیکھا۔ جب ہماری آنکھیں آنسوں سے بھری ہوتی ہیں تو ساری دنیا کسی انورٹڈ امیج کی طرح الٹی دکھائی دیتی ہے۔ دنیا کو ٹھیک سے سیدھا دیکھنے کے لیے آنسو پوچھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسے وہ کانسیپٹ یاد تھا، لیکن مالا شاید اس کا سوال بھول چکی تھی۔ کیا تمہیں کوئی پچھتاوا ہے؟ ماہر کو اسے یاد کروانا پڑا۔ کشمالہ نے گہری سانس لی۔ کس چیز کا؟ غلط انسان سے شادی کرنے کا، میرے ایک دھوکے پہ مجھے زندگی سے مائنس کر دینے اور میری بات نہ سننے کا، ماہر کو ہمیشہ غلط سمجھنے کا۔ وہ دونوں اب اپنی اپنی بیلکنیاں آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک دوسرے کی طرف چہرہ کیے۔ نہیں! سبز آنکھوں والی لڑکی مسکرائی۔ ماہر فرید کے ابرو تعجب سے اٹھے۔ نہیں ماہر، مجھے کسی چیز کا پچھتاوا نہیں ہے۔ اچھا! وہ مسکرا کے جیسے دلچسپی سے اسے سنے گیا۔ ٹوپی والی لڑکی چمکتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی، میں نے زندگی میں بہت غلط فیصلے کیے، غلط لوگوں پہ اعتبار کیا، درست لوگوں پہ بھروسہ نہیں کیا۔ مجھے افسوس ہے لیکن پچھتاوا نہیں۔ کیوں؟
کیونکہ میں آج جو بھی ہوں انہی غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوں۔ وہی تو میرے استاد تھے جنہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ اکیلے زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے لیے اکیلے کیسے لڑنا ہے۔ وہی غلط فیصلے تو آج مجھے مضبوط بنا چکے ہیں۔ سب مجھے کہتے ہیں کہ زیاد سلطان اس وقت میری ہیپی اینڈنگ کے راستے میں رکاوٹ ہے، وہ اس شہر میں ماہر فرید سے انتقام لیے بغیر نہیں جائے گا۔ لیکن پتہ ہے کیا؟ وہ اسی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری ہیپی اینڈنگ یہ نہیں تھی کہ مجھے ایک اچھا آدمی مل جائے جس کے ساتھ میں دوبارہ ایک خیمہ لگا سکوں۔ زیاد سلطان سے نجات میری ہیپی اینڈنگ تھی ماہر، جو مجھے 4.5 سال پہلے مل گئی تھی۔ ایک ٹاکسک رشتے سے نکل کے آنا یہ میری جیت تھی۔ میں 4.5 سال سے اپنی ہیپی اینڈنگ جی رہی تھی۔ ہر انسان کی ہیپی اینڈنگ اسی دن شروع ہو جاتی ہے جب وہ خود کو ایک ٹاکسک رشتے سے نکال کے موو آن کرنا سکھا دیتا ہے۔ میں نے زندگی خود تعمیر کی تھی۔ کل تمہارے آفس میں تمہارے ساتھ ایک پری لپ سائن کرتے ہوئے مجھے میری نئی زندگی نہیں ملے گی ماہر۔ یہ تو بس ایک تسلسل ہے اس زندگی کا جس کو میں خود عرصے سے اپنے لیے بہتر بنانے میں لگی ہوں۔ زیاد سلطان کچھ بھی کر لے، تمہیں مار دے، مجھے مار دے، آلیان بدر کو ہم سے دوبارہ چھین لے، کوئی بھی مجھ سے میری ہیلنگ نہیں چھین سکتا۔ ہماری ہیلنگ ہماری ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے۔ جس کو یہ مل جائے اسے سب سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں مل سکتی۔ مالا کی آنکھوں میں نیچے ٹھہری کشتیوں کے کمکوں کا عکس تھا۔ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس عکس کو دیکھے گیا۔ بدرناک ہوتا میں یہاں نہ آتی، تم اور میں دوبارہ نہ ملتے، تب بھی میری زندگی ختم نہ ہو جاتی۔ جب تک میری ہیلنگ جاری رہتی میری زندگی کسی بھی مرد کے بغیر بھی پرسکون رہتی۔ مجھے پھر بھی ایک پچھتاوا ہے، وہ کچھ دیر بعد بولا تو اس کی آواز میں یاسی تھی۔ جب میں نے وہ البم اپنے سامنے رکھا تھا، برسوں پہلے جب لیونڈر اور موتیے کی خوشبو والے سویٹ میں نے کیف جمال کو بلوایا تھا، تب میں چاہتا تھا کہ سبز آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ وہ سب نہ ہو جو البم میں مجھے دوسری عورتوں کے ساتھ ہوا۔ تمہیں بچانا چاہتا تھا اس سب تکلیف سے، اس ظلم سے جس سے تم گزریں۔ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ماہر۔ اس کے الفاظ سرد دھوئیں کی طرح ہونٹوں سے نکلے تھے۔ اب وہ دونوں بیلکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگا چکے تھے، اس سرد رات میں ساتھ کھڑے، آسمان کو دیکھتے ہوئے جس پہ چند تارے بکھرے دکھائی دیتے تھے۔ مالا نے تھوڑی اونچی کر کے ان تاروں کو گنا۔ یعنی تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں؟ وہ بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں انہی تاروں کو گن رہا تھا۔ صرف ایک ہے۔ کیا؟ ماہر نے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا۔ ٹوپی والی لڑکی گردن اونچی کیے ستاروں پہ نگاہیں دوڑائی بولی تھی، کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ ختم شد۔ تو گائز اب یہ ناول مالا فائنلی ختم ہو چکا ہے ایک ٹرامیٹک اینڈنگ کے ساتھ، جس سے تو میں شاید موو آن نہیں کر سکوں گی۔ اچھا، جب میں اس کو پڑھ رہی تھی نا فرسٹ ٹائم، تو وہ جو فرسٹ ٹائم جب میں پڑھ رہی تھی نا، فرسٹ ٹائم جب میں ریکارڈ بھی نہیں کرتی تھی، تب جب میں نے پڑھا تھا نا، میں تب بہت روئی تھی۔ حالانکہ مجھے پتہ تھی اینڈنگ، کیونکہ وہ ریلز وغیرہ پر نا میں سب کچھ دیکھ چکی تھی، تو اسپوائلرز تو مجھے پہلے ہی مل چکے تھے۔ تو تب تو بھائی میں بہت زیادہ ہی روئی تھی۔ اور نا میری ایک فرینڈ تھی تب، تو اب تو میری اسے دوستی ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ میری فرینڈ تھی تو اس کو میں نے بتایا تھا، کیونکہ ہم دونوں ایک ساتھ ناولس پڑھتے ہوتے تھے، تو اس سے مجھے بتایا، میں نے اس کو بتایا نا کہ میں بہت زیادہ سیڈ ہوں، تو وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں نا ایک اس کی الٹرنیٹیو اینڈنگ لکھ کے دوں گی، تو ابھی تم سو جاؤ۔ پھر جب میں صبح اٹھی نا، تو گائز اس نے واقعی مجھے بھیجی ہوئی تھی ایک الٹرنیٹیو اینڈنگ، تو وہ ابھی مجھے بھی یاد ہے، تو وہ میں پڑھ کے بہت خوش ہو گئی تھی۔ لائک اس میں لکھا تھا نا، اس سے مطلب مجھے خوش کرنے کے لیے لکھی تھی، حالانکہ وہ بھی بہت اداس ہوئی تھی اس ٹائم۔ تو اس نے لکھا تھا کہ مالا جو ہے کوما میں چلی گئی ہے، اور پتہ نہیں شاید 2-3 مہینے یا 2-3 سال بعد جب وہ اٹھتی ہے تو ماہر کو دیکھتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کاش بھائی فار ریئل یار، کاش مالا کوما میں ہی چلی جاتی، بٹ وہ اس کے ساتھ برا ہو گیا کہ جو شیشے کا ٹکڑا تھا وہ اس کی گردن میں لگ گیا تھا۔ تو وہ جب اینڈنگ میں نے پڑھی تو میں مطلب تھوڑی جو ہے نا، مجھے دل کو تسلی ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے، یہ جو میں نے یہاں پر پڑھا ہے میں اس کی الٹرنیٹیو اینڈنگ کر لیتی ہوں۔ بٹ یہ جو ٹراما ہے، یہ مالا کی موت کا، اس سے تو میں کبھی بھی موو آن نہیں کر سکوں گی۔ جیسے عشق آتش سے میں نہیں کر سکتی، امر بیل سے نہیں کر سکتی یار۔ مطلب اب میں کیا کہوں، لائک آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ مالا اور ماہر بہت زیادہ ہیپی اینڈنگ ڈیزرو کرتے تھے؟
چلے مالا کو ہم اگر دیکھ بھی لیں، ابھی جیسے وہ اوپر والے سینس میں کہہ رہی تھی کہ مجھے تو میری ہیپی اینڈنگ تبھی مل گئی تھی جب مجھے زیاد سے نجات ملی تھی، تو ماہر کا کیا؟ وہی جو فیمس ڈائلاگ ہر ریل پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ماہر کا کیا؟ لائک وہ بندہ پہلے اس کے باپ کو ہو گیا، پھر جو برین ٹیومر، پھر اس کی ماں نے اس کے باپ کو چھوڑ کے دوسری شادی کر لی، پھر وہ سارا کچھ، اور پھر وہ ایک سائیکیٹرک وارڈ میں جاتا ہے، وہاں پر ان سب سے فائٹ کرتا ہے، لائک وہ جس چیز سے گزر رہا تھا، اور پھر اس کو جو ہے مالا ملتی ہے، پھر وہ وہاں سے اس کو چھوڑ کے چلا آتا ہے، پھر مالا، اور یار یہ کیا بھائی پھر ہلال جو اس کی سب سے پیاری اس کو عزیز بہن تھی وہ کھو جاتی ہے۔ بھائی اس بندے سے زیادہ جو ہے کسی نے ٹراماس نہیں اٹھائے تھے، پوری زندگی بھائی اس کی پوری زندگی اسی پریشانی میں گزر گئی تھی، اور آخر میں وہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنی پیاری سائٹ تھی وہ ماہر فرید کی جو ہمیں دیکھنے کو ملی تھی، لیکن ماہر فرید کا کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اچھا، تو اگر میں آپ لوگوں سے باری باری ساری چیز ڈسکس کروں آج کے ایپیسوڈ کے، لائک جو مالا کا وہ تو میں کر چکی ہوں۔ اچھا، اب یہ جو آریان اور کبیرہ سادھان کی تھی، اچھا میں پڑھتے ہوئے نا فیل کر رہی تھی، مطلب میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ یار یہ کیا، یہ عورت جو ہے سارا مطلب اس نے ساری زندگی اتنا برا کیا ہے، لوگوں پہ جادو کروائے، اور اس کو اس کی ہیپی اینڈنگ ملنے والی ہے، اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہیپی اینڈنگ مل جائے گی۔ لیکن وہ سین پڑھتے ہوئے مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی کہ آریان نے ان کو اسکیم کیا اور سارا کچھ ان کا لوٹ کے چلا گیا، اور پھر ہاں زیاد سلطان اس کے ساتھ تو بہت ہی اچھا ہوا ہے بھائی، لیکن کاش آئی وش اس کو ماہر مارتا نا، لیکن پھر وہی بات ہے، اس نے تو قاتل بننا نہیں تھا۔ ماہر کی بھی بات ٹھیک تھی، اگر وہ ساری زندگی بھی رہتا، لائک اگر وہ زندہ رہتا، لیکن پھر یہ بات تھی کہ ہو سکتا تھا وہ بھی ڈرامے کر رہا اور پھر ماہر کو بھی مار ہی دیتا، بٹ اور زارینہ اس کا تو میرا دل کرتا ہے نا اس کے لپ فائلرز پھٹ کے نا اس کا سارا چہرہ ہی برباد کر دیں یار، مطلب کیا یار، ساروں کی جیت ہوئی ہے، نگینہ جو چاہتی تھی وہی ہوا، مالا مر گئی، اور زیاد بھی جو چاہتا تھا ماہر مر گیا، مطلب ماہر اکیلا ہی رہ گیا، پتہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بٹ جو بھی اب رائٹر نمرہ احمد کی مرضی ہے، وہ جیسا لکھیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہیلنگ کے سفر پر ہیلنگ کچھ بھی نہیں ہوتی، صرف ٹراما ہی ملا ہے ہمیں ہیلنگ کے نام پر۔ تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں؟ میں نے تو اتنی زیادہ یپنگ کر لی، اب آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگوں کو کیسا لگا ناول، اور ہاں میں سوچ رہی تھی میں آپ لوگوں کو نا یہ ناول کے بارے میں بتاتی جاؤں، تو مجھ سے نا کسی نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں آب ناول شروع کریں، آب AAB یہ والا، تو یہ تو میں نے بھی نہیں پڑھا ہوا، ابھی میں فرسٹ ٹائم ہی پڑھوں گی، تو ابھی مجھ سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، تو جو پہلے ریکویسٹ کرے گا، لائک انہوں نے سب سے پہلے ریکویسٹ کی تھی، تو میں وہی شروع کروں گی، اور اگر آپ لوگ بھی اپنی مرضی کا کوئی ناول سننا چاہتے ہیں مجھ سے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، میں پوری کوشش کروں گی کہ 2 ناول شروع کر لوں، ٹھیک ہے۔ ایک ان کی ریکویسٹ تھی، اگر آپ لوگ کوئی دوسرا سننا چاہتے ہیں مجھ سے تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا، اور پلیز جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں، ویسے بھی عید چل رہی ہے تو مجھے عیدی دے دیں، یہی میری عیدی ہو جائے گی، اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ۔